جو بات ہوتی ہے اس کی قسمیں ہیں. جب دوسروں سے بات کرتا ہے کوئی آدمی تو ایک کو ہم دعوت کہتے ہیں، ایک کو ہم تقریر کہتے ہیں، ایک کو ہم وعظ کہتے ہیں، اور ایک کو ہم درس کہتے ہیں، اور ایک کو ہم مجلس کہتے ہیں. موقع سے ایک دوسرے کے لیے یہ استعمال کر لیے جاتے ہیں، لیکن سب کا کام الگ الگ ہے، سب کا موضوع الگ ہے، سبجیکٹ الگ ہے. جب بے طلب اور غافل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا عنوان ہو تو وہ دعوت ہوتی ہے. بے طلبی سب سے بڑے لیول کی کفر اور شرک کی ہوتی ہے، غفلت سب سے بڑے لیول کی شرک اور کفر کی ہوتی ہے، اور اس سے کم لیول کی فسق و فجور میں ایسا انہماک کہ دین کی عظمت و محبت باقی نہیں رہی. ایسے بندے کو جب متوجہ کیا جاتا ہے اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے ایام جو واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آئے، تو یہ جو ہوتی ہے دعوت کہلاتی ہے. تقریر جو ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے بالکل. تقریر ہے اسلامی دعووں کو دلائل سے ثابت کرنا. اسلام کی جب کوئی بات آدمی کرے گا تو ایک دعویٰ ہوتا ہے. وہ جیسے آپ یہ کہیں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تو بھائی اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا پروف کیا ہے؟ تو یہ دعوے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی آدمی عالم آدمی بیان شروع کرتا کوئی، تو اس کی بات میں لکھ کے نہیں آتا، لیکن ہوتا ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے. دعاوی اسلام جو ہوتے ہیں، وعلیکم السلام، تشریف لائیے. وعلیکم السلام، آئیے جس سائڈ میں آ جاؤ. وہ شال ہٹا دو، ایسا لگ رہا ہے جیسے اصل میں نماز پڑھنے کے لیے بچھائی گئی تھی. تو تقریر جو ہوتی ہے وہ اسلامی دعووں کی تصدیق کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے. قرآن کی حقانیت کا بیان، حدیث کی حجیت کا بیان، حدیث کے استدلال کا بیان، علماء کی ضرورت کا بیان، جو بھی رہیں گے ایسی باتیں، دینی مدارس کی ضرورت کا بیان، دینی تعلیم کی اہمیت کا بیان، یہ سب دعوے ہوتے ہیں. اصل میں اسلامی دعوے ہیں، ان کو دلائل سے، قرآن اور حدیث سے بیان کرنا، ثابت کرنا، یہ تقریر میں ہوتا ہے. اب لوگوں کو معلوم نہیں رہتا کہ کیا چل رہا ہے، لیکن عام طور پر اہل علم کو اندازہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، وعظ ہو رہا، تقریر ہو رہی، دعوت ہو رہی، کیا ہو رہا ہے. اور ایک ہے وعظ. وعظ کا موضوع ہے ابواب الرقاق، دل کو نرم کرنے والے مضامین جس سے عمل پر آمادگی ہو. یہ وعظ کا اصل موضوع ہے. وعظ کا موضوع ہوتا ہے کہ دل کو نرم کرنے والے مضامین جس سے عمل کرنے میں آمادگی طبیعت کے اندر پیدا ہو. اسی واسطے وعظ کے اندر جو ہے نا، دنیا کی بے رغبتی، آخرت کی فکر، ڈر، خوف، اللہ سے ڈرنے والوں کے قصے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے، اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کے واقعات، ایسے آواز میں وہ دل جو ہے نا پسیجے اور نرم پڑے، وہ موضوع ہوتا ہے اس کا. درس کے اندر تدریجی طور پر قرآن اور حدیث کا تفصیلی علم ہوتا ہے. درس کا موضوع وہ ہوتا ہے. اسی لیے ہر ایک کے آداب اور احکام الگ الگ ہیں. وعظ ہو رہا ہے، ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے پوچھتا ہے کوئی بات،
اتنا جاہل ہے کہ اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ کب ہاتھ اٹھا کے بات کرنا ہے. کیونکہ واز میں تو دل کو نرم کرنا ہے عمل پر آمادگی کے لیے. آپ کوئی بات بیچ میں کریں گے تو ڈسٹرب ہو جائے گی پوری مجلس. وہ سننے والا بھی ڈسٹرب ہوگا, دوسرے بھی ڈسٹرب ہوں گے. تو مقصد کو فوت کرنے کی مہم ہوتی ہے, غرض ختم کرنے کی. سوال نہیں کرنا ہوتا, واز میں سوال نہیں ہوتا, درس میں سوال ہوتا ہے. جاہل نہیں رہنا ہے, اسلام جہالت کو نہیں بتاتا, مگر یہ ہے کہ جگہ ہے ہر ایک کی. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص استاد ہیں, وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جو مرید شیخ کی مجلس میں بولے اور جو طالب علم استاد کی مجلس میں نہ بولے, دونوں کو گھاس کھانے کے لیے بھیج دینا چاہیے. درس میں ہے تو اس کو جو بولنا ہی ہے تو اس کا علم کھلے گا. مجلس واز میں ہے, مجلس میں ہے تو پھر وہ نہیں بول سکتا. اچھا, یہ جو مجلس, اس کے بعد ایک ہے مجلس, آخر میں جس کا میں نے ذکر کیا. مجلس کا موضوع ہے تربیت. اسی لیے مجلس میں کوئی ایک موضوع مقرر نہیں ہوتا. اصل مجلس میں ہم ہمارے اکابر کی مجلس میں بیٹھتے تھے, علماء کرام کی, بزرگان دین کی. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ ہیں, ان کی مجلس روزانہ ہوتی تھی 9:30 بجے سے 1:30 بجے تک دن میں. مجلس خاص جو ہوتی تھی, جو خانقاہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہوتی تھی, 9:30 بجے سے 12:30 یا 1:30, 3 گھنٹے 4 گھنٹے, 3 گھنٹے 4 گھنٹے. ایک موضوع نہیں رہتا اس کا, کیونکہ اس کا تعلق تربیت سے ہے. تربیت میں ہوتا یہ ہے کہ اگر نیک نیتی سے, اپنی اصلاح کی نیت سے لوگ بیٹھتے ہیں تو عجیب بات یہ ہے کہ بولنے والے کے منہ سے سب کے ضرورت کے مطابق مضامین نکلتے رہتے ہیں. تو چونکہ ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں تو موضوع چینج ہوتے رہتا. حالانکہ بات وہ ایک ہی مضمون سے لے کے چلے ہوں گے. ہم ہمیشہ مشاہدہ کرتے تھے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں, اور پھر مجلس کے بعد ہم آپس میں بول لیتے تھے کہ میرے دل میں یہ بات آئی تو حضرت یہ بولے, بیٹا مجھے یہ بات آئی تھی تو حضرت یہ بولے, مجھے یہ سوال باقی تھا تو حضرت یہ بولے. ایسا رہتا, ہمیں ایسا مشاہدہ کرتے تھے ہم لوگ. کیونکہ مجلس کا موضوع تربیت ہے. اور دیکھا یہ ہے کہ حضرت کی مجلس میں سنی ہوئی باتیں جتنا کام دیتی ہیں, نہ کتاب میں پڑھی ہوئی چیز اتنا کام دیتی, نہ خود سے اسٹڈی کی ہوئی پڑھی. عجیب بات ہے, کیونکہ وہ تربیت سے ریلیٹڈ تھی, تو وہ آدمی کی ضرورت سے متعلق جو بات کہلوائی گئی وہ جا کے چپائی جاتی اور وقت پہ نکل کے آتی. اس لیے جو ہے, جیسے ابھی ہمارے ندیم بھائی نے بتایا کہ اللہ والوں کی مجلس میں جانا, صحبت کا اختیار کرنا, یہ تربیت کے لیے ناگزیر ہے. تربیت اس کے بغیر نہیں ہوتی. اچھا, تربیت سے کیا مراد ہوتا ہے, تربیت ہے کیا؟ یہ بہت ہی عجیب مضمون ہے. یہ تربیت کا لفظ جو ہے نا وہ ربوبیت سے ہی بنا ہے. ربا یربی تربیت باب تفعیل سے ہے. اور تربیت کے معنی ہوتے ہیں لفظی, کسی ناقص چیز کو تدریجاً آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا. اور اسی وجہ سے تربیت میں صغار امور قابل توجہ ہوتے ہیں. پہلے الذی یربی الناس بصغار الامور الی کبارها. اور مجلس تو مجلس رہے گی نہیں پھر. آ جائیے حضرت, یا تو ادھر یا تو اوپر آ کے بیٹھے. ویسا نہیں ہوتا حضرت, آپ ان کے بعد بھی بیٹھ جاؤ. خالد کے بعد, خالد میں خالد صاحب ہمارے بابا کی عمر کے ہیں, مگر بولا جاتا خالد خالد. اب کیا کریں گے, دوستی میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں کیا چھوٹے والے صاحب, ہاں عمر میں اب تو چھوٹے ہو گئے ہوں گے.
کیونکہ بہرحال والد صاحب کے گزرے ہوئے 20 سال ہو گئے. اس وقت انہوں 73 کے تھے. ٹوینٹی ایٹ کا تھا. نہیں اچھا ہے. تربیت کہتے ہیں آدمی کی اعمال اور آدمی کی عادتوں پر اثر ڈالنا چھوٹی چیزوں سے بڑی چیزوں پر. الذی یربی الناس بصغار الامور الی کبارها، یہ ابن عباس کی تفسیر ہے تربیت کی. اسی لیے جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ نہیں دے سکتے ان کے قابو میں بڑی بات بھی نہیں آتی. جو اپنے بچوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے ان کے بچے بڑی چیزوں کو بھی نہیں لے پاتے. تربیت کی ترتیب ہی وہ ہے. ارے اس سے کیا ہوتا، ارے اس سے کیا ہوتا، ارے اس سے کیا ہوتا، گیا ہم. حضرات صحابہ کتنی دور سے پکڑتے تھے آپ اسے اندازہ فرمائیے کہ دودھ پیتے بچوں کو دن میں دودھ نہیں دیتے تھے رمضان میں، پورے دن بھر نہیں دیتے تھے. حالانکہ بچے کا کوئی روزہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ ہے یہ، فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو رضاعت کے زمانے میں بھی رمضان میں دودھ نہیں پلاتے. ان کو معلوم ہے کہ کہاں سے پکڑنا ہے بچے کو. حمل کے زمانے سے پکڑ لیتے بچے کو، اس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. پریگنینسی کے زمانے میں خاتون کے اعمال اور خاتون کے اوصاف کا اور اس کے احساسات کا خاص اثر بچے پر پڑتا ہے. اسی وجہ سے پیران پیر حافظ پیدا ہوئے تھے. سب کو پتا ہے 14 پاروں کے حافظ تھے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تھے. ماں قرآن پاک کیا تھی پڑھتی رہتی تھی، دماغ میں بیٹھ گیا. اثرات جو ہوتے ہیں اشیاء کے اور اعمال کے وہ بڑے دور رس ہوتے ہیں ہمیشہ. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے ان کے خسر نے ان کو چنا تھا شادی کے لیے اپنی بیٹی کی، اور چننے کی بیس یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک سیب کھانے کی وجہ سے معافی مانگی تھی. ایک سیب پانی میں جا رہا تھا، ان کو بھوک لگی تھی، وہ راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے کھا لیا. اچانک ان کو خیال آیا کہ سیب میں نے کھایا ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، مجھے اجازت دینی چاہیے. اب تو میں کھا چکا ہوں تو کم از کم معافی مانگنی چاہیے. تو وہ نہر کے کنارے جاتے رہے. جب سیب کا باغ آیا تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہیں سے گرا ہے یہ. تو باغ میں مالک کے پاس گئے اور کہا تو باغ کا مالک کون ہے؟ تو کہا مجھے ہی کہتے ہیں باغ کا مالک. تو کہا کہ میں ایک چیز کی معافی چاہنے آیا ہوں. کہیں گے کیا؟ ایک سیب جا رہا تھا، پانی میں بہہ کے جا رہا تھا تو میں نے کھا لیا اس کو، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ آپ سے معافی مانگ لینی چاہیے. تب انہوں نے کہا کہ میں معافی تو دے دوں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ دوں گا کہ آپ کو میری بچی کی شادی کرنی پڑے اور 1 سال کے لیے میرے باپ کو سیچنا پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ میری بچی عیبدار ہے، وہ بچی لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی بہری ہے. ابھی تھوڑی دیر سوچنے پڑ گئے مگر ان کو اتنا خوف تھا. مگر ٹھیک ہے اللہ مالک ہے دیکھ لیں. شادی ہوئی تو انتہائی حسین و جمیل لڑکی، صحیح تمام اعضاء سالم ہیں. تو انہوں نے خسر سے عرض کیا کہ آپ نے تو یہ بات کہی تھی، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو گئی؟ تو کہا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے جو بچی کی نگرانی کی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو کوئی غلط چیز دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو غلط چیز دیکھنے سے اندھی ہے، وہ غلط بات سننے سے بہری ہے، وہ غلط کام کرنے سے لنگڑی لولی ہے وہ.
کبھی اس کے قدم غلط طرف نہیں اٹھے، کبھی اس کا ہاتھ غلط چیز کی طرف نہیں بڑھا. اس معنی کر میں نے کہا تھا. اور مجھے تلاش تھی کہ میں کوئی ایسے نوکری والا ہو نہ ہو، خاندان کیا ہے اس سے مجھے بحث نہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ایسا لڑکا منتخب کروں جو لڑکی کے لیے سوٹیبل ہے، انتہائی نیک صالح. اور جس آدمی کو اتنا خوف خدا ہے کہ وہ پانی میں بہتے ہوئے سیب پر معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو وہ میری لڑکی کے لائق. تو حضرت پیران پیر پیدا ہوئے تھے. تو بات وہاں سے چلی ہوئی اصل میں دیکھا جائے تو صغار امور کا کبار امور پر، چھوٹی باتوں کا بڑے باتوں پر ایسا اثر ہوتا ہے. ایک چیز دوسری چیز سے ریلیٹڈ ہے. اچھا، ہر چھوٹی چھوٹی بات کی طرف توجہ دلانا اور اس کی عادت بنانا، اس کا مزاج بنانا، یہ چیز جو ہے جب تک آدمی صبر کے ساتھ کسی کے پاس مدت تک لمبے ٹائم تک نہیں رہے گا نہیں حاصل ہوتی. اسی لیے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ اپنے آپ کو جمائیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. اپنے آپ کو جمائیے. مفسرین نے فرمایا، میں نے حضرت جلال سے سنا اس کی تفسیر، فرمایا کہ یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو، بلکہ یہ حکم تو تھا حضور کو، لیکن یہ حضور کی مصلحت سے نہیں تھا، یہ صحابہ کی مصلحت سے تھا کہ جتنی دیر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اتنی دیر تربیت پائیں گے. جتنی طویل صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، ان کے ساتھ نشست ہوگی، بیٹھک ہوگی، سننا ہوگا، دیکھنا ہوگا، بولنا ہوگا، اور ایک ایک بات کو لینا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لینا ہوگا، تو اس سے ان کے اندر وہ چیز آئے گی جو قرآن اور حدیث کا مدلول اصلی ہے. مدلول اصلی بولتے کہ جو انطباق ہے قرآن کا اور حدیث کا. قرآن اور حدیث الگ ہے، فہم الگ ہے، آدمی کی طبیعت بالکل الگ ہے. اس کو اپلائی کرنا جو ہے نا، چسپاں کرنا آدمی پر اور آدمی کی حرکتوں پر، آدمی کے اعمال پر، آدمی کی صفات پر، آدمی کے جذبات پر، آدمی کے احساسات پر، آدمی کے نفس پر، آدمی کے دل پر، آدمی کی روح پر، اس کے ظاہر و باطن پر اس کو چپکانا اور جناب والا اس کو اس میں رنگنا، یہ ٹائم چاہتا بہت. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ آپ ان لوگوں کے، یہ آپ کے صحابہ ہیں، یہ صبح شام ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، مگر آپ کے پاس بیٹھنے کے پابند ہیں، محتاج ہیں لوگ. اور جب تک آپ ان کے ساتھ صبر سے نہیں بیٹھیں گے ان کو ملے گی نہیں صحبت. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کی تعریف کر رہے ہیں، ان کا وہ مخلص ہیں. اور جس کو اللہ مخلص بولے آپ اندازہ لگا لو اس کے اخلاص کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد میں صبح و شام ذکر کا اظہار فرما رہے ہیں. مطلب اذکار کی بھی عادت ہے. ذکر کی عادت عام طور پر فرائض واجبات سنتوں کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے. ان کے تدین کا بھی اللہ تعالیٰ اظہار فرما رہے ہیں، ان کے اخلاق کا بھی اظہار فرما رہے ہیں. پھر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جم کے بیٹھیں. حضور کو ان کے ساتھ جم کے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ان کو ضرورت ہے کہ وہ حضور کے ساتھ بیٹھیں، تو یہ جب بھی ممکن ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹائم دیں. اس لیے حضرت جلال فرمایا کرتے تھے کہ مجلس تھوڑی دیر کی نہیں ہوتی. وہ راز تھا 9:30 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک روزانہ بیٹھنے کا. مجلس بڑی لمبی ہوتی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء ہیں اس میں سے ایک حیات ہیں، 2 گزر چکے ہیں. خاص خلفاء ان کے 3 ہیں، بقیہ تو اور بھی ہیں. تو بہت زیادہ ان کی حضرت کی صحبت میں رہے، فائدہ اٹھایا. وہ بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے اور فجر کی اذان پہ اٹھتے تھے، اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ رات کب گزری، کیسے گزری. مضامین ایسے چلتے تھے، موضوعات ایسے ہوتے تھے. کیونکہ جب تصوف کے اندر 2 حصے ہیں. اگر موقع ملا درمیان میں بات آئی ذہن میں تو میں ذکر کروں گا تھوڑا سا اس میں سے. اس کا جو دوسرا سبجیکٹ ہے جس میں علوم تصوف ہے،
مسائل تصوف اور علوم تصوف ہیں، جب وہ شروع ہوتے ہیں نا 2-4 گھنٹے اس کے لیے ایسا لگتا ہے 2-4 منٹ ہے، پہلے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علوم تصوف بیان کرنے کی عادت تھی بہت، اس لیے عشاء کے بعد سے لے کے فجر ہو جاتی تھی. مگر اس کا اثر یہ تھا کہ خلفاء کو دیکھو شیخ کو دیکھو ایک ہی دکھتے تھے. ہمارے والد صاحب کو دیکھنا ان کو دیکھنا والد صاحب کو دیکھنا ایک ہی نظر آتا تھا. حرکت، بات چیت، طور طریق، عادات، اطوار، اخلاق، ساری چیزوں میں رنگ گئے تھے. اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رنگ گئے تھے. ایسے ہی کثرت صحبت سے، ساتھ زیادہ رہنے سے اور زیادہ عقد کرنے سے، زیادہ شاگردی کرنے سے، زیادہ بات ماننے سے، زیادہ آپ کو ابزارو کرنے سے، اور آپ کے جو ریڈیشن ہے وہ لینے سے، کیونکہ جب بیٹھتے ہیں تو ریڈیشن کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا نا. صحابہ رنگین ہو گئے تھے پورے. اور یہ قرآن پاک میں ہے صبغۃ اللہ، اور صبغۃ اللہ سے پہلے فعل محذوف ہے، اسبغوا صبغۃ اللہ، رنگ جاؤ تم اللہ کے رنگ میں. قرآن پاک میں سب مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور اللہ کا رنگ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے تم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. اللہ کے رنگ میں رنگنے کا کیا مطلب ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنے کا کیا مطلب ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں. مگر یہ کہ انسباق اس کو بولتے ہیں کہ تاثر پورا لے لینا، پورا ابزرو کر لینا. بات، طور طریق، اثرا، عادات، صفات، اخلاق، روحانیت، ان سب سے منسلک ہو گئے تھے صحابہ. اسی لیے ہر صحابی فنا فی الرسول تھا. یہ تصوف کی اصطلاح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فنا فی اللہ تھے، اللہ میں فنا تھے. تو صحابی جو ہوتا ہے وہ فنا فی الرسول ہوتا ہے، وہ رسول میں فنا ہو کر پھر اللہ میں فنا ہو جاتا ہے. رہتا اپنی باڈی کے ساتھ میں، کھاتا پیتا رہتا تھا، لیکن اس کا رہنا نہیں ہے، وہ دوسرے کا ہی رہنا ہوتا ہے. اس کا وجود اپنی مرضی کے اعتبار سے، اپنے اختیار کے اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے. اس کی صفات ختم ہو جاتی ہے، اس کی انانیت ختم ہو جاتی ہے، وہ فنا فی الرسول ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ جو ہے، جو مشرکین پوچھتے تھے کہ تم چاہتے کیا ہو، تو وہ کہتے تھے کہ کونو مثلنا، تم ہم جیسے ہو جاؤ بس. اتنا ان کو کانفیڈنس تھا کہ ہم جیسے ہونا قرآن کے جیسے ہونا ہے، ہم جیسے ہونا حدیث کے جیسے ہونا ہے، ہم جیسے ہونا رسول کے منشے کے موافق ہونا ہے. کونو مثلنا بولنا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. آدمی سچا ہو اور فہم والا ہو، پھر کونو مثلنا بولے تو یہ بہت بڑا لفظ ہے. جھوٹا بولے تو ایک الگ بات ہے. صحابہ تو سچے تھے، اور صحابہ کے سچے ہونے کا سرٹیفکیٹ حضور نے دیا ہے صحابہ کو، خود صحابہ نے اپنے سے نہیں دے لیا ہے. الصحابۃ کلھم عدول، الصحابۃ کلھم صدوق. میرے صحابہ سچے ہیں اور میرے صحابہ انصاف والے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ شیخ جو ہوتا ہے وہ مجلس میں تربیت کا کام کرتا ہے. تربیت کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں. تھوڑی سی دیر میں بہرحال کچھ باتیں ہی آ سکتی ہیں، آدمی اپنے ذہن سے تھوڑا سا دوڑائے، پھر کثرت صحبت سے پھر وہ چیز حاصل ہوتی ہے، اس کا صحیح فہم مل جاتا ہے. اس کو شروع کرنے کی بہت سی جگہ ہے اصل میں، تو ایک لائن ذکر کرتا ہوں میں. اللہ نے اپنا علم اتارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ اجمال میں اتارا،
اجمال میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصول اس میں ہوتے ہیں، ڈیٹیل نہیں ہوتی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبوت کے لیے چن لیا، آپ کو خاتم النبیین بنا دیا، آپ کے ظاہر و باطن کو اپنے منشا کے مطابق فرما دیا. اس کے بعد علم اتارا، وہ علم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر و باطن تھا. کانا خلقہ القرآن. ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو لوگوں کو بتانا کہ اللہ نے کیا اتارا. پھر اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا ہے اور آپ بیان کریں لوگوں کو. بیان کا کام آپ کا ہے کہ کیا اتارا گیا ہے. یہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو اتارا گیا اس کو بیان کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے پھر اس کی تفصیلات بیان فرمائی. تو جب آپ بعینہ ہی اللہ کا جو علم نازل ہوا اس کو سناتے تھے تو اس کو تلاوت آیات کہتے ہیں. اس کو دعوت بھی کہتے ہیں. تلاوت آیات دعوت کی جگہ پر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اس کو قبول کر لیتے ان کو اس کی تفصیلات بتاتے تھے. وہ تفصیلات اصل قرآن پاک کو پیش کر کے بھی، اور وہ تفصیلات اس کی تفصیلات اور اس کی ڈیٹیل جو اس میں موجود ہے جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیا وحی کے ذریعے سے ہی، جو اترا نہیں ہے لیکن اترا ہے، یعنی الفاظ میں نہیں اترا، معانی میں اتر جاتے، آپ کے قلب مبارک پر القاء ہو گیا، وہ نازل فرما دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حدیث کو بھی وحی ہی کہتے ہیں، اسی لیے حدیث بھی وحی ہی ہے، اس لیے کہ ما ينطق عن الهوى، آپ اپنی زبان خواہش سے بولتے نہیں کچھ. ان هو الا وحی یوحى. بعض مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے فرماتے تھے، اس کی وحی ابھی نہیں آتی تھی، لیکن اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ اللہ کے منشے کے موافق ہے تو اللہ تعالیٰ باقی رکھتے تھے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کے موافق نہیں ہے تو چینج کر دیا جاتا تھا. اس لیے آپ نے اگر اجتہاد سے بھی فرمایا تھا تو وہ وحی ہی ہے وہ، کیونکہ اگر اس میں اللہ کا منشا نہ ہو تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی تبدیل فرما دیتے، اور ایسا ہوا ہے بہت مرتبہ، کئی مرتبہ ہوا ہے. جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین نے جنگ میں شرکت کرنے سے معذرت کی، اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی، جو مانگ رہا دے دو. تو اجازت دینے کا جو کام تھا وہ آپ نے اجتہاد سے معذورین کو دیکھ کے اجازت دے دی، کیونکہ مضمون قرآن پاک کا یہ ہے کہ مکلف کو اس کی استطاعت کے بقدر تکلیف دینا ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا ہے اس کو نہیں دینا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نہیں جا سکتے، تو کہا ٹھیک ہے. بظاہر اس کی روشنی میں اجتہاد تھا، اللہ نے آیت اتار دی، لما اذنت لهم عفى الله عنك، اللہ نے معاف تو کر دیا آپ کو، مگر آپ نے اجازت کیوں دی تھا؟ اب یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اجازت کیوں دی، نہیں دینا تھا. تو اجازت کا تو مطلب نکلتا ہے جب کوئی آدمی معذرت کر رہا ہے تو پھر کیوں نہیں دینا تھا. فرمایا تھا کہ یہ موقع وہ تھا کہ جب سچے اور جھوٹوں میں امتیاز ہونا تھا. حتی یتبین لک الذین صدقوا ویعلم الکاذبین، جو سچے اور جھوٹے ہیں، جو مخلص اور منافق ہیں، ان میں امتیاز کے واسطے ضرورت تھی کہ یہاں آپ اجازت نہ دیتے، کیونکہ یہ لوگ خواہ منافقت کی وجہ سے عذر کر رہے تھے، عذر کی وجہ سے عذر نہیں کر رہے تھے. اجازت اس کو ملتی جو عذر کی وجہ سے عذر کر رہا ہو، اور یہ لوگ جھوٹ بول کے بغیر عذر کے عذر بتا رہے تھے اپنا. تو اس وقت یہاں پر منافقین اور لوگوں کا الگ ہونا تھا. تو جب بھی ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ اللہ کے منشے کے موافق وہ چیز نہیں تھی تو پھر وہی آ جاتی. تو جب بھی آپ بولتے تھے تو چاہے وحی کے بعد آپ فرمائے ہوں یا وحی سے پیشتر آپ فرمائے ہوں، وہ وحی میں ہی کاؤنٹ ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل فرماتے تھے. لیکن اس پڑھ کے سنا دینا اللہ کا علم جو نازل ہوا اور پھر اس کا مطلب سمجھا دینا، اس کے بعد ایک مرحلہ اور باقی رہتا ہے. اچھا، اس کا مطلب سمجھا دینے میں دو شکلیں ہوتی تھیں. مطلب آپ زبان سے بھی سمجھا دیتے، مطلب آپ کر کے بھی بتا دیتے تھے. مطلب قولی، مطلب عملی، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے.
اور یہ ایسے کیا جائے گا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، فکر، دعوت، جہاد وغیرہ جتنے کام، حلال کھانا، حرام سے بچنا وغیرہ جتنے امور ہیں دین کے، جتنے شعبے ہیں، معاشرت، معاملات، اخلاق، شادی بیاہ، خوشی، غم، نفرت، محبت، دوستی، دشمنی، اپنوں سے تعلقات، غیروں سے تعلقات، صلح، لڑائی، جو بھی ہے سارے امور ہیں یہ اصل میں. تو یہ آپ بتاتے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہے. تو جب تک آپ بتاتے تھے یہ اس کا مطلب ہے، وہ قرآن اور حدیث تک ہوتے. پہلے تلاوت ہوتی تھی، پھر قرآن کا مفہوم، پھر اس کی تشریح میں حدیث کا مفہوم. اس لیے جب تک حدیث سامنے نہ ہو، حدیث کے ذریعے سے طے نہ کیا جائے آیت کے مطلب کو، اس وقت تک آیت کا مطلب واضح نہیں رہتا. اس لیے حدیث سے کبھی استغنا نہیں ہو سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قول کے بعد میں عمل فرماتے، اس کا کر کے بتاتے، ایسا کیا جاتا ہے. مگر کر کے بتا دینے سے صرف تھیوری سامنے آتی ہے کہ اچھا یہ کام ہے، یہ ایسا ہوتا ہے. اس کا امپلیمنٹ، اس کا انطباق دوسرے کی پرسنالٹی پر، دوسرے کی شخصیت پر، یہ تعلق رکھتا ہے تربیت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے آیا تو علم یہ بھی الگ رکھا ہوا ہے، آپ کی تفصیلات وہ بھی الگ رکھی ہوئی ہیں، آپ نے جو عمل فرمایا وہ بھی الگ رکھا ہوا ہے. اب اس سارے کو دوسرے پر لگانا جو ہے نا، یہ اس کا تعلق تربیت سے ہوتا ہے. اچھا، یہ جب تک کہ استاد کی نگرانی میں نہ ہو امپلیمنٹ صحیح نہیں ہوتا. پھر اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر سے متعلق ہے، وضو ایسا ہوتا ہے، غسل ایسا ہوتا ہے، نماز ایسے ہوتی ہے، زکوٰۃ یوں دیا جاتا ہے، حج ایسے کیا جاتا ہے، روزہ ایسے رکھا جاتا ہے، شادی ایسے کی جاتی ہے، جس کو ہم فقہ ظاہری کہتے ہیں. اور ایک حصہ جو ہے وہ فقہ باطنی کا ہے. دو قسم کے فقہ ہوتے ہیں شریعت میں، قرآن میں اور حدیث میں. ایک فقہ ظاہری اور ایک فقہ باطنی. فقہ ظاہری جو ہے وہ علماء سے تعلق رکھتا ہے، علماء بتاتے ہیں، عمل کر کے بھی بتاتے ہیں، ویسے بھی سمجھاتے ہیں. فقہ باطنی اس کے اندر بھی ایسے ہی فرائض، واجبات، حرام، مکروہ سب ہے، اور فقہ ظاہری سے زیادہ ہے. نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سے زیادہ ہے، اور لیول کے اعتبار سے اتنا ہی ہے، بلکہ اس سے بڑے لیول پر ہے. تفصیلات سے آپ کو اندازہ ہو جائیں گا کہ یہ بات جو ہے نا، جو علماء فرماتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتی ہے. فقہ باطنی میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو علم آیا ہے اللہ کی طرف سے، آدمی پر منطبق ہونے میں آدمی میں کچھ رکاوٹیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی پہلے سے انٹرینڈ ہے، تربیت یافتہ نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے استعداد کا ہونا، اور ایک ہے استعداد تو ہے لیکن پریکٹیکل نہیں ہو. تو ہر بچہ یا ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن شریعت پر پیدا نہیں ہوتا. شریعت پر، دین پر پیدا نہیں ہوتا. کوئی استعداد ہے اس میں، ایبلٹی اس میں ہے کہ آپ اس کو صبح تختی ہے، آپ چاہے ادھر لے کے چلو چاہے ادھر لے کے چلو. بقیہ ہے کہ دین کے مطابق اس کا مزاج ہے، ایسا نہیں ہوتا. دین کے مطابق وہ کام کرے گا، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ایک عجیب بات اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان گرو ہوتا ہے ویسے ویسے اس میں نفس کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جتنی نفس کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے وہ اگینسٹ بنتی چلی جاتی ہے قرآن اور حدیث کی. تو انسان اپنے اصل مزاج کے اعتبار سے، صلاحیت کے علاوہ، استعداد کے علاوہ، اپنے مزاج کے اعتبار سے جو اپنے اندر قوت رکھتا ہے وہ مخالفت کی رکھتا ہے شریعت کی، کیونکہ اس کے ساتھ نفس گرو ہو رہا ہے. اور نفس جو ہے نا وہ مخالف شریعت ہوتا ہے. وہ قوت ہی ایسی ہے کہ جس قوت کی خصوصیت ہے شریعت کی مخالفت کرنا، اسلام کی مخالفت کرنا، سنت کی مخالفت کرنا، حدیث کی مخالفت کرنا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا ہی حکم کرنے والا ہوتا ہے. تو علم اپنی جگہ پر ہے اور اس علم کا عمل بھی اپنی جگہ پر ہے جو انسانوں کے سامنے آ سکتا ہے. لیکن جو دوسری پرسنالٹی سامنے ہے فقہ ظاہری میں، تو پھر بھی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی مخالفت کر کے فقہ ظاہری کو فالو کر لے. لیکن جو فقہ باطنی ہوتا ہے جس کا تعلق اس کے نفس کی خصوصیات سے ہے،
اور اس کے دل کی خصوصیات سے ہیں، اور اس میں ایک ایک چیز کو ایک ایک کچرے کو ہٹا کے صفائی کرنا، ایک ایک کچرے کو ہٹا کے صفائی کرنا، ایک ایک کچرے کو ہٹا کے صفائی کر کے دوسری جگہ وہاں پہ فیڈ کرتے جانا، یہ بہت لمبا پروسیس ہے۔ اس کا نام ہوتا ہے تزکیہ۔ تزکیے کے اصل معنی آتے ہیں صاف کرنا۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے صاف کیا اس کو۔ کس کو؟ نفس کو۔ صاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گندا ہے، صاف کرنے کا مطلب یہ کہ کچرا ہے اس میں، صاف کرنے کا مطلب یہ کہ میلا ہے اس میں، میل ہے اس میں۔ تو جیسے ہی انسان گرو ہوتا رہتا ہے تو کثافت آتی ہے اس میں، آگ پانی مٹی ہوا کی وجہ سے ایک ہوا پیدا ہوتا ہے اس میں۔ ہوا عربی لفظ کے اعتبار سے ہوا، اردو والی ہوا نہیں۔ تو وہ جو رغبات ہوتے ہیں اور اس کے میلانات ہوتے ہیں، کیونکہ الجنس یمیر الی الجنس، جنس اپنے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، تو مٹی سے جو چیز بنی، پانی سے جو چیز بنی، آگ سے جو چیز بنی، ہوا سے جو چیز بنی، وہ آگ پانی مٹی ہوا کی طرف متوجہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے اپنے اندر۔ اور آگ پانی مٹی ہوا جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور عالم علوی کے اعتبار سے، آگ پانی مٹی ہوا سے اوپر کے نظام کے اعتبار سے اس سے میچ نہیں کرتی ہے، جبکہ اسلام جو ہے نا وہ اس سے اوپر کے نظام سے تعلق رکھتا ہے۔ کتاب و سنت جو ہے نا وہ اس سے اوپر کے نظام سے تعلق رکھنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، طبیعت چلتی نہیں ادھر، اس لیے یہ ہو جاتا ہے گندا۔ اور ہر وہ چیز جو اس کی طرف لپکتا ہے، یہ اس سے بنی ہوئی چیزوں کی طرف، وہ لپک اصل میں شریعت کے خلاف پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ نفسوں کی ان گندگیوں کا علاج فرماتے تھے۔ یہ جتنی چیزیں اسلام میں حرام ہیں، ناجائز ہیں نا، وہ نفسوں کی گندگیوں سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اصل شرک ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، نفس کی گندگی ہے، سب سے بڑی گندگی کا نام شرک ہوتا ہے۔ تکبر ہے، انانیت ہے، عجب ہے، بے حیائی ہے، بدتمیزی ہے، جھوٹ ہے، حرص ہے، طمع ہے، بزدلی ہے، بخالت ہے، کنجوسی ہے، اور بے صبری ہے، بے شکری ہے، شکوہ شکایت ہے۔ جتنے وہ امور ہیں وہ اصل میں وہ نفس سے ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں پورے یہ سارے کے سارے۔ اچھا، جب تک یہ کلین نہیں ہوتا، ظاہری طور پر اگر آدمی مخالفت کر کے اپنے نفس کی کنٹرول کر کے کسی طرح سے کرنے بھی لگتا ہے نا، اس میں روحانیت نہیں اترتی کبھی بھی، اس میں وہ بات نہیں آتی، اسموتھ بنا نہیں آتا، کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا کبھی چھوٹ جاتا، کبھی ہوتا کبھی چھوٹ جاتا، ہوتا ہے تو صحیح خوشو خضو کے ساتھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو کمال کے ساتھ نہیں ہوتا، درجہ کمال کے ساتھ نہیں ہوتا، صفت احسان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے وہ تربیت کا مسئلہ، جس میں فقہ باطن جو ہے، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تصوف جو ہے قرآن و حدیث سے الگ چیز ہے۔ تصوف قرآن و حدیث کے ایک بڑا حصے کا نام ہے، اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تصوف جو ہے وہ شریعت کا جزو اعظم ہے، بڑا پارٹ ہے۔ ایک چھوٹا پارٹ ہے، اس کو فقہ ظاہری کہتے ہیں، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک بڑا پارٹ ہے جس کو تصوف کہتے ہیں، وہ انسان سے ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے کتابوں میں اس کے مضامین جو ہے نا ایک دوسرے انداز سے ہی مذکور ہوتے ہیں، خالی بہت زیادہ ڈیٹیل اس کی نہیں بتا نہیں سکتے، اس کو سمجھا نہیں سکتے وہ، کیونکہ وہ ملکات ہیں، وہ احساسات ہیں، وہ رجحانات ہیں۔ وہ تو کب کیا ہے، کس ٹائپ کی چیز ہے، فرق کرنا ہر آدمی کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے، اس کا انداز اس کا الگ ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفسوں کا تزکیہ فرماتے تھے اور قلوب کا تحلیہ فرماتے تھے۔ ایمان سے متعلق جتنی صفات ہیں جن کا اصلی تعلق عالم علوی سے، آسمان سے، وہ صفات قلبی کہلاتے ہیں۔ نفس سے متعلق جتنی صفات ہیں وہ عالم سفلی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نفسانی ہونے کی وجہ سے رذائل کہلاتے ہیں۔ اور یہ رذائل جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے ساتھ جمتے نہیں کبھی بھی، ان کو دور کرنے پر ہی اصل آدمی میں کمال آتا ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا۔ اب یہ جو رذائل نفس، جو صفات نفس سے متعلق ہوتے ہیں ان کو رذائل کہتے ہیں، اور جو صفات دل سے متعلق ہوتے ہیں اصلاً ان کو فضائل کہتے ہیں۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ نفس سے گرو ہونے والے رذائل کا نفس پر تو ہوتا ہی ہے اثر، لیکن جب وہ حاوی ہو جاتے ہیں تو قلب میں گھس جاتے ہیں، جب وہ حاوی ہو جاتے ہیں تو عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں، جب وہ حاوی ہو جاتے ہیں تو خیال پر حاوی ہو جاتے ہیں، جب وہ حاوی ہو جاتے ہیں تو روح کو میلا کر دیتے ہیں۔
روح بھی گندی ہوتی ہے، عقل و خیال بھی گندا ہوتا ہے، اور جناب دل بھی گندا ہو جاتا ہے۔ اچھا، 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ رکھی ہوئی ہیں جن کا تعلق عالم علوی سے تھا۔ ایک تو یہ کہ آدمی کے پاس عقل اللہ نے رکھی، ایک آدمی کے پاس اللہ پاک نے روح رکھی اور قلب رکھا، روح اور قلب ایک جگہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایک تیسری چیز اللہ تعالیٰ ایکسٹرا اپنی طرف سے ایڈ فرماتے ہیں بندے کی تربیت کے لیے، اس کو ملک کہتے ہیں، فرشتہ، لمۃ الملک، فرشتے کا ایک نظام، اور اس کے ساتھ میں آدمی کے ساتھ عقل ہے اور آدمی کے ساتھ میں روح ہے اور قلب ہے۔ بالکل جو ہے نفس کے ساتھ میں بھی اسی طرح ایک 3 چیزیں اور لگی ہوئی ہیں۔ جیسے نفس کا نظام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نفس ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں ہوایات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں لمۃ الشیطان ہوتا ہے، باہر کی ایک قوت ہوتی ہے۔ یہ 2 ٹیمیں ہیں باضابطہ جو اندر مستقل ورک کر رہی ہوتی ہیں، اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ولا یزال الحرب بینہما والحرب سجار، دونوں میں جنگ برابر جاری رہتی ہے، اور جنگ جو ہے نا وہ ڈول کی طرح ہوتی ہے۔ راہٹ میں سے جب ڈول کھینچتے ہیں آپ اپنے انڈیا پاکستان میں جو نظام ہے کنویں سے پانی کھینچنے کا، تو اس میں رسی کے 2 کناروں پہ 2 ڈول بندھے ہوئے رہتے ہیں، ایک کنارے پہ ایک ڈول، دوسرے کنارے پہ ایک ڈول۔ تو جب ایک ڈول کھینچتے ہیں تو دوسرا ڈول نیچے جاتے رہتا ہے تاکہ جب تک وہ بھر جائے۔ جب یہ پانی اڈیلتے ہیں، جب اس کو چھوڑتے ہیں تو دوسرا جب کھینچتے ہیں تو دوسرا پانی آتے رہتا ہے، یہ پہلا جاتا تاکہ الحرب سجال اس کو بولتے ہیں کہ آپ ایک ڈول بھرے تک دوسرا خالی ہو جاتا، دوسرا خالی ہوئے تک دوسرا پہلا خالی ہو جاتا، ایک خالی کریں گے تو دوسرا خالی ہوتا ہے، یعنی کبھی اس کا پلڑا بھاری، کبھی اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، وہ الحرب سجال۔ اسی وجہ سے کیا ہے، ہمیشہ خیر کے اسباب جمع ہوتے رہتے ہیں تو خیر کا غلبہ ہوتا رہتا ہے، شر کے اسباب جمع ہوتے رہتے ہیں تو شر کا غلبہ ہوتا رہتا ہے، کبھی خیر کے اسباب چلتے رہتے ہیں، کبھی شر کے اسباب چلتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آدمی کی زندگی ایک رخ پہ نہیں رہتی روحانی کیفیتوں کے اعتبار سے، اور اسی میں یہاں اگر آدمی کا اگر کوئی مشیر نہیں ہے، سرپرست نہیں ہے، تو بڑا کنفیوژن میں رہتا ہوں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ایک دم قرآن پڑھنے کو جی بول رہا ہے، نیکی کرنے کو جی بول رہا ہے، صدقہ خیرات کو جی بول رہا ہے، نیکی دین کا کام کرنے کو جی بول رہا ہے، اور کبھی ہے کہ گندے موویاں دیکھنے کو جی بول رہا ہے، کبھی فتنہ فساد کی طرف طبیعت چلی ہوئی ہے، ایک سے ایک بے حیائی، بےہودگی، بدتمیزی کی طرف طبیعت چلی ہوئی ہے، کچھ نہیں ہونا، نہ کھانے میں احتیاط، نہ پینے۔ میں کل تک تو ایسا آدمی اپنے اندر سے خود سوال جواب کر لیتا ہے، کل تک تو ایسا نہیں تھا، اب یہ کیا ہو رہا۔ اچھا، پھر اچانک رمضان آ گیا، کوئی بات ہو گئی، پھر ایک نیا موڈ بن جاتا، پھر ایک آدمی ادھر چلنے لگتا ہے، پھر تھوڑے دن کے بعد میں پھر بس لا یزال الحرب بینہما، ہر جنگ چلتی رہتی ہے دونوں کے درمیان میں۔ مگر یہ جب ہوتا ہے جب جو ہے کوئی سرپرست کے ذریعے سے تزکیہ نہ ہوا ہو، جب تزکیہ ہوتا ہے تو ایک قسم کا کنٹرول اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ نہیں رہتا یہ قصہ، ان کی کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ نفس اور اس کے تقاضے ستاتے دوسروں کو بھی ہیں، لیکن سدائے ہوئے گھوڑے کی طرح ہوتے ہیں کہ میں ذرا ہوں کیا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ اضمحلال آ جاتا ہے، کنٹرول میں سہولت ہو جاتی ہے، آنکھیں سے باہر نہیں ہوتا۔ ہم لوگ تو وہ ہے کہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہمارے، ہم نہیں چاہ رہے ہوتے ایک چیز کو، پھر کر رہے ہوتے اس چیز کو، نہیں کرنا بلکہ ہمارا دل بول رہا ہے، نہیں کرنا بلکہ ہم ارادہ کر رہے ہیں، مگر یہ کہ مانتی نہیں طبیعت، برداشت سے باہر۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو تیسرا جو اصل شعبہ ہے تربیت کا، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے کہ وہ بھی ایک مستقل سبجیکٹ ہے، مستقل کام ہے، ورک ہے، جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ اسی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اصل میں۔ اور یہ اصل میں پورا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آیا وہ اس لیے آیا ہے، کتابوں میں جو علم محفوظ ہے وہ اس لیے ہے، جو پڑھایا جاتا وہ اسی لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح فرمائی وہ اصل تو عمل ہے، اصل تو آدمی کا اس کے مطابق ٹرینڈ ہو جانا ہے۔ تو ٹرینڈ ہو جانے والا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ وہ ٹرینڈ جس چیز کے مطابق ہونا ہے اس کی تفصیلات کا جو علم ہے اس کو قرآن اور حدیث کہتے ہیں۔ اب قرآن اور حدیث میں حدیث اس کی تفصیلات، فقہ اس کی تفصیلات اور تفسیر اس کی تفصیلات، یہ سارا کا سارا بیچ کا مرحلہ ہے۔ یہ پہلے دعوت ہے، دعوت کے بعد میں علم ہے، علم کے بعد میں تربیت ہے، اور تربیت مقصد اصلی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ تو جامع تھے سب کے، آپ کے بعد میں امت میں گروپ الگ الگ بنا دیے تاکہ کام کی تفصیل پوری امت میں ہو سکے، کیونکہ جب کوئی بھی شعبہ اپنی تفصیل پکڑ لیتا ہے اور اس میں پھیلاؤ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسپیشلسٹ کا پھر وہ کام اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے کہ اسپیشلسٹ کو اس سے پیچھے کے کام کی طرف توجہ دینے کا موقع نہیں رہتا۔ وہ اس پر یعنی اس کے علم میں رہتی وہ چیز، نالج میں وہ رہتا ہے اجمالی طور پر، لیکن وہ اس کو فوکس نہیں کر سکتا، اس پر توجہ نہیں دے سکتا۔ اب ہم اپنے بچپن کو ہی دیکھتے ہیں کہ جو ایک MBBS ہوتا تھا
دماغ میں کچھ خراب ہے تو بھی آنکھ میں خراب ہے تو بھی کان میں خراب ہے تو بھی زبان میں کوئی بیماری ہو گئی تو بھی پیٹ میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو بھی ہاتھوں پیروں میں کچھ ہو گیا تو بھی رگوں کا بھی وہی ہے, ہڈیوں کا بھی وہی ہے. بس ہر کجا ہنگامہ ہے, عالم مبت رحمت للعالمین ہے, ہم مبت والی بات ہوتی تھی. لیکن جیسے جیسے اسپیشلسٹ کا نظام پھیلتا چلا گیا, اب جو آنکھ والا ہے وہ سر میں نہیں جاتا, جو رگا والا ہے وہ ہڈیوں میں نہیں جاتا, جو ہڈی والا ہے وہ پیٹ میں نہیں جاتا, جو پیٹ میں 50,000 چیزیں ہیں, جو لیور کا ہے وہ کڈنی میں نہیں جاتا, جو کڈنی کا ہے وہ ہارٹ میں نہیں جاتا, جو ہارٹ کا ہے وہ فلاں ایک چکر ہے. وہ لوگ بولتے بھائی یہ ہماری اسپیشلٹی ہے. جو بچوں کا ہے وہ عورتوں میں نہیں, جو عورتوں کا ہے وہ مردوں میں نہیں. کیسا نظام اسپیشلسٹ کا ہو گیا؟ تو اسلام میں بھی پھر یہ شعبے بنے. ایک شعبہ وہ بنا جو صرف وحی کی حفاظت کرنے والا ہو, جس کو ہم حفاظ اور قراء کہتے ہیں. الفاظ وحی کی حفاظت کی جائے, جتنے قراءت کے ساتھ ہے, اس کا مخرج کیا ہے, اس کی صفات کیا, وہ ایک لمبی کہانی ہے پوری. پھر اس کے بعد میں یہ قرآن و سنت کے محافظین, کتاب و سنت کے محافظین میں الفاظ کتاب, الفاظ قرآن کی حفاظت کرنے والا ایک گروپ ہو گیا, حتیٰ کہ اس کے رسم الخط کی حفاظت کرنے والا ایک گروپ ہو گیا. رسم الخط کہتے ہیں اسٹائل لکھنے کا. قرآن پاک کا لکھنے کا اسٹائل الگ ہے بالکل, اور جیسا آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لکھوایا ہے ویسے ہی لکھنا پڑے گا قیامت تک, اس کو بدل کے نہیں لکھ سکتے آپ. جیسے رحمان ہے, اگر آپ را ہا میم الف نون لکھے تو بھی رحمانی پڑھنا پڑتا. را ہا میم نون میم کے اوپر کھڑا زبر لکھے تو بھی رحمانی پڑھنا پڑتا. رحمان الف کے ساتھ لکھنا جائز نہیں ہے, رحمان الف کے ساتھ نہیں لکھ سکتے آپ. قرآن پاک کا رسم الخط مقرر ہے, اس کے بعد اب تک علوم ہے مستقل. اور ہر لفظ کے بارے میں ہے ویسا کہ یہ ایسا لکھا جائے گا. پڑھا ویسا نہیں جاتا بعض مرتبہ, لیکن لکھا ویسے ہی جاتا ہے وہ. تو رسم الخط کے ساتھ, الفاظ کے ساتھ حفاظت کرنے والے جو ہوئے وہ قراء کا گروپ ہوا. سبا قاری ہوئے, قراءت کا علم وجود میں آیا, فن تجوید وجود میں آیا. الاخذ بالتجوید حتم لازم, من لم یجود القرآن فهو آثم, وہ فرض ہے کیونکہ اس کے بغیر الفاظ قرآن پاک سے صحیح ادا نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں ان کی حفاظت کرنے والا گروپ الگ آیا. حدیث کے اندر فنون بن گئے بے شمار. ایک تو ہوتا ہے حدیث کا متن, اور ایک ہوتا ہے حدیث جن لوگوں کے راستے سے آئی. تو جن لوگوں کے راستے سے حدیث آئی وہ رجال کہلاتے ہیں. اب جیسے جیسے لوگ آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے رجال بڑھتے چلے گئے. ایک ایک حدیث کے بیچ میں 10-10, 15-15 آدمیوں کا واسطہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. اچھا, کوئی حدیث جب تک حضور تک بات نہ پہنچے لینے کی اجازت نہیں. آپ نے کہا حدیث ہے تو پہلے زمانے میں نہیں لیتے تھے. آپ کس سے سنے؟ میں اس سے سنا. وہ کس سے سنا؟ وہ اس سے سنا. وہ کس سے سنا؟ وہ اس سے سنا. وہ کس سے سنا؟ وہ اس سے سنا. جب تک حضور تک نہ جائے کوئی لیتا نہیں تھا حدیث, ورنہ تو پھر حدیث محفوظ ہی نہیں رہتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا انتظام تھا. تو اب ہوا یہ کہ جب آپ نے سنا تو آپ کیسے ہیں, آپ سے سنا تو آپ کیسے ہیں, آپ سے سنا تو آپ کیسے ہیں, آپ کی ان کی ملاقات ہے کیا نہیں ہے, یہ آدمی کیسا ہے, کب پیدا ہوا, کب مرا, کہاں استاد ہے, اس کے شاگرد کہاں ہیں, کہاں کا سفر کیا, اور جناب والا اخلاقی اعتبار سے کیسا ہے, تدین اور دینداری کے اعتبار سے کیسا ہے, حافظے کے اعتبار سے کیسا ہے, انصاف کے اعتبار سے کیسا ہے. فزیکلی آدمی تو نیک ہے لیکن حافظہ خراب ہے تو کیا کریں گے بھائی اس کا, وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. وہ سب چیزوں کو محفوظ کرتے تھے, محفوظ کرتے چلے گئے. تو وہ ایک علم بن گیا محدثین کا. محدثین کے پاس بہت بڑا علم بنا. 6 لاکھ آدمیوں کی ہسٹری پوری یاد رہے تو ایک محدث کہلاتا تھا. جب تک 6 لاکھ آدمیوں کی ہسٹری سے کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی تو انہیں محدث نہیں ہو سکتا. امام بخاری, امام مسلم وغیرہ کو جو امام بولتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 لاکھ آدمیوں میں سے ہر آدمی کے بارے میں پوچھ لو, پوری ڈیٹیل پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک سنا دیتے تھے. اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرمایا اس زمانے میں, اسماء اور رجال کا فن. پھر یہ ہے کہ کون اس کے بارے میں کیا بولا. ائمہ جرح و تعدیل ہوتے ہیں کہ آدمی قابل قبول ہے, آدمی قابل قبول نہیں ہے. کبھی متفق علیہ ہوتا, کبھی مختلف ہی ہو جاتا. ان کے الگ امام وجود میں آئے کہ کس کی جرح معتبر ہے, کس کی تعدیل معتبر ہے. 2 آدمیوں کی رائے اس کے بارے میں الگ الگ ہوئی ہے. کچھ علماء بول رہے ہیں کہ آدمی صحیح نہیں ہے, کچھ علماء بول رہے ہیں کہ اس کی صحیح ہے. تو اس میں کمپیئر کرنا کہ کون کا لینا ہے, کس کی بات لینا ہے, کس کی نہیں. امام بخاری وغیرہ خود جب حدیث کی تنقید کرتے تھے تو ان کے بھی امام ہیں جن سے ان کو لینا پڑتا تھا کہ کون سے امام نے کس کے بارے میں کیا بات کہی ہے. امام بخاری سب سے بڑا امام تھوڑی ہے, امام بخاری سے اوپر بے شمار امام ہیں.
ہمارے سامنے نہیں ہونے سے ہم امام بخاری کو سب سے بڑا امام یعنی ہم تصور کرتے ہیں، ورنہ ویسا نہیں ہوتا وہ مسئلہ. خود امام بخاری کو حدیث لینے کے واسطے بہت سے اماموں پر ڈیپینڈ ہونا پڑتا تھا. بھئی جس کی روایت لینا چاہ رہے ہیں وہ اس کے بارے میں رائے الگ الگ ہے. تو ایک الفاظ حدیث کی حفاظت کرنے والا، الفاظ قرآن کی حفاظت کرنے والا، الفاظ قرآن کی حفاظت کرنے والا گروپ، الفاظ حدیث کی حفاظت کرنے والا گروپ ہو گیا وجود میں. یہ محدثین کہلائے. اچھا، محدثین کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا کہ کنفرم کرنا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں، اور یہ جو درمیان میں واسطہ ہے اس واسطے کی کیا حیثیت ہے. حدیث کی قسمیں جو ہوتی ہیں اصل میں وہ اس درمیان کے واسطے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. اس کا صحیح ہونا، اس کا حسن ہونا، اس کا ضعیف ہونا، حسن لذاتی ہی ہونا، حسن لغیری ہی ہونا، صحیح لذاتی ہی ہونا، صحیح لغیری ہی ہونا، ضعیف ہونا، متعدد طرق سے ہونا، متعدد طرق سے نہیں ہونا، متروک ہونا، معلل ہونا، مجہول ہونا، معروف ہونا، بہت سی قسمیں ہیں اس کی. مستنکر ہونا، معلل ہونا، ایسی یہ سلسلہ ہے پورا حدیثوں کا. تو یہ رجال کے اعتبار سے ہوتا ہے. وہ اتنا بڑا فن ہے. وہ ایک تو حدیثیں 50,000 سے زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں 50,000 سے زیادہ ہیں. 50,000 حدیثوں کو اس کے رجال کے ساتھ میں یاد کرنے کا کام جو آدمی کرے گا اس کو دوسرے کام کا ٹائم میں رہ سکتا تھا. پوری زندگی لگا کے بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر ہی اس کو کیا ہوا ہے. صحیح حدیثوں کی تعداد جو ہے نا وہ 10,000 کے قریب ہے. حافظ ابو زرعہ محدث، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث کے امام گزرے ہیں، امام بخاری کے بڑے استادوں میں سے شمار ہوتے ہیں. حافظ ابو زرعہ وہ صحیح حدیثوں کی تعداد 10,000 بتاتے ہیں. صحیح سے مراد ان لوگوں کی اصطلاح کے مطابق صحیح ہے. بقیہ جو 40,000 ہیں وہ بھی صحیح سے ہیں، مگر ان کی اصطلاح کے ڈفرینسز ہیں کچھ کہ وہ فرق درجہ بندی کر دی ہے. اس کی وجہ سے اس کو ایک کے لیے لفظ صحیح استعمال کرتے ہیں، دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ جو الفاظ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں نا، یہ ایک جاننے کی چیز ہے تھوڑی سی. لفظ صحیح جو ہے وہ عربی میں کئی جگہوں کے لیے استعمال ہوتا. گرامر کے جو لوگ ہیں نا، گرامر والے جب صحیح جو بولتے ہیں نا تو ایک اصطلاح ہے ان کے پاس، جس حرف کے اندر واو الف یا نہ ہو وہ صحیح کہلاتا ہے. جس حرف میں واو الف یا نہیں ہوتا وہ صحیح کہلاتا ہے. ایک ورڈ لفظوں کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کون سا لفظ خاص اس کے وہی معنی نہیں ہوتے ہیں. ایسے محدثین کے پاس میں صحیح اپنے اردو کا جو صحیح ہے اور عام معنی میں جو صحیح ہے نا وہ صحیح معنی میں نہیں ہے. جس حدیث میں 4 صفتیں پائی جاتی ہیں اس کو ہم صحیح بولا کریں گے. جس حدیث میں ان 4 صفتوں میں سے کوئی ایک صفت ڈیمیج ہو تو اس کو ہم صحیح نہیں بولا کریں گے. ایک اصطلاح ہے ان کے پاس. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے. جو صحیح نہیں ہے وہ بھی صحیح ہے. اسی لیے عام طور پر جو ضعیف حدیثوں کے بارے میں لوگوں میں تصور پایا جاتا ویسا نہیں ہے بات. ضعیف حدیثیں بھی صحیح ہوتی ہیں، ضعیف حدیث بھی حدیث ہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ضعیف حدیث کے حدیث ہونے کا انکار نہیں کرتے کبھی محدثین. حضور کا ارشاد نہیں ہے بول کے کوئی محدث نہیں بول سکتا. جب حضور کا ارشاد نہیں ہے بول کے نہیں بول سکتا تو پھر اس کو ردی میں کیسے ڈال سکتے ہیں آپ؟ جب حضور نے فرمایا، کوئی محدث امام بخاری بھی حضور کا ارشاد نہیں ہے بول کے نہیں بول سکتے. حضور کا ارشاد ہی ہے وہ، لیکن جن راستوں سے آیا ہے ان راستوں کے بارے میں جو درجہ بندی کی گئی ہے لوگوں کے وزن کے اعتبار سے، حیثیتوں کے اعتبار سے. وزن کی بات ہے. یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اتنے وزن کے لیول بن جائیں گے کہ بھائی فلاں اس لیول کا ہے، فلاں اس لیول کا ہے. اس کے درمیان میں فرق کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ الفاظ ہونے چاہیے تھے. وہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے اس مقصد کے واسطے. ورنہ کسی بھی ضعیف حدیث کے بارے میں بھی کبھی کسی امام حدیث نے یہ نہیں کہا کہ یہ حضور کا نہیں فرمایا ہوا ہے. جب وہ نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا ہے. جب حضور کا فرمایا ہوا ہے تو پھر ہو گئی بات. تو ضعیف حدیث بھی حدیث ہی ہوتی ہے. میں اس کو سمجھانے کے واسطے تقریر میں بولتا ہوں کہ اگر آپ اردو کا ضعیف بھی لے لیتے ہیں تو کمزور انسان بھی انسان ہی ہوتا ہے. کمزور انسان بھی یہ تو بابا جان اگر دواخانے میں شریک ہیں بہت کمزور ہو گئے ہیں تو اب ان کو جناب والا گاربیج میں ڈال دو. انسان نہیں ہے وہ بول کے بول دو آپ. ضعیف انسان بھی انسان ہی ہوتا ہے. وہ اصل میں مسائل میں دلیل حاصل کرنے کے واسطے اگر فرق آ جائے تو آپ کس کو لیں گے، کس کو ترجیح دیں گے، کس کو کس کے معنی میں لینے کی کوشش کریں گے، اس کے اصول ہیں. جب 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو اس کو اس کے معنی میں لینے کی کوشش کریں گے آپ، یا اس کو اس کے معنی میں لینے کی کوشش کریں گے. معنی میں لینے کے اصول ضابطے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب صحیح حدیث اور ضعیف ہوتی ہے تو ضعیف حدیث کے معنی کو اس پر ڈالتے ہیں
اس کو اس کے معنی پہ نہیں ڈالتے ہیں. وہ فرق ہے اصل میں، ایک اصطلاح ہے ان لوگوں کی بنی ہوئی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ محدثین کا جو گروپ ہے یہاں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور امریکہ میں تو یہ بہت بیماری کے طور پر پائی جاتی ہے. اس لیے ذرا وضاحت کرتا ہوں اس کی میں کہ یہ جو محدثین کا گروپ ہے ان کو مسئلے مسائل سے کوئی تعلق نہیں، فیلڈ ہی نہیں ہے ان کا. یہ حلال حرام کی تفصیلات ان کا فیلڈ ہی نہیں ہے. ان کا کام صرف یہ تھا کہ جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اس بات کو محفوظ کر لینا، کنفرم کرنا، اس کی سند محفوظ کر لینا، اس کی درجہ بندی کر دینا، تاکہ اس سے جو احکام نکلتے ہیں ان احکام کے نکلنے کے اندر لوگوں کو بعد میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو سہولت ہو جائے. اور الگ الگ لائن پہ کام کیا ہے علماء نے. اور کوئی شک نہیں ہے کہ جو ائمہ کبار ہیں، سیاہ ستہ جن کو ہم کہتے ہیں، ان لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی محنتیں ہیں. اور اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاص شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ بڑا کارنامہ. لیکن اس میں سے جو گوہر نکالنا، مسئلے کیا نکلتے ہیں اس میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں سے مسئلے کیا نکلتے ہیں، یہ کام محدث کا نہیں ہوتا، یہ کام مجتہد کا ہوتا تھا، فقیہ کا ہوتا تھا. تو پھر قرآن اور حدیث میں سے جو مسائل نکلتے ہیں ان مسائل کو نکالنے کے لیے جو گروپ اللہ نے پیدا فرمایا ان کو فقہا اور مجتہدین کہا گیا. یہی وجہ ہے کہ یہ امام جو ہے نا یہ خود سے عمل نہیں کرتے حدیث پر، مجتہد سے پوچھتے تھے کہ اس پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس میں سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. انما الاعمال بالنیات ہے مثال کے طور پر، موٹی حدیث بچپن سے اپن یاد کیے ہوئے ہیں. امام بخاری بھی سب سے پہلے اس کو ذکر کرے، انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات کس سے مروی ہے، اس کے کیا کیا الفاظ ہے، انما الاعمال ہے یا الاعمال ہے یا انما العمل ہے، بالنیات کا لفظ ہے یا بالنیت کا لفظ ہے، کب ہوا یہ، کیسے ہوا، کب آپ نے فرمایا تھا. 11 مرتبہ تو امام بخاری خود ہی نقل کی ہیں اپنی بخاری. یہ بھی عجیب بات ہے ان لوگوں کے پاس، 11 مرتبہ ایک کتاب میں حدیث آئی ہے نا تو وہ 11 حدیث ہوتی ہے ان کی اصطلاح میں، کیونکہ وہ الگ الگ استادوں سے الگ الگ طریقوں سے مروی ہوتی ہے ان کے پاس. اب امام بخاری تو اتنا ہی کرتے، باقی یہ کہ نیت کا اثر روزے پر کیا ہے، پہلے کرنا ضروری ہے، سحری کرنے سے پہلے کرنا ضروری ہے، سحری کرنے کے بعد بھی کر سکتے نہیں کر سکتے آپ. نیت کا اثر وضو میں کیا ہے، غسل میں کیا ہے، نیت کا اثر سفر میں کیا ہے، حضر میں کیا ہے، نیت کا اثر نکاح میں کیا ہے، طلاق میں کیا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ معاملات میں نیت کا کیا اثر ہے، حج میں نیت کا کیا اثر ہے، کب نیت کرنا، عمرے میں نیت کا کیا اثر ہے، کب کرنا، کیسے کرنا. نیت تو ایک پوری دنیا ہے یہاں سے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وضو، غسل، معاملات، معاشرت، نکاح، طلاق، وراثت اور 50,000 چیزیں ہیں جس میں نیت جاتی ہے. تو کہاں کس جگہ کیسے اس کو فٹ ہونا ہے یہ امام بخاری کو تھوڑی سے بحث تھی. کوئی جاہل نہیں تھے وہ، یعنی یہ مطلب نہیں کہ یہ بات ان کو معلوم نہیں تھی، لیکن یہ بات ان کو معلوم تھی اپنے اماموں سے. ان کا فیلڈ نہیں تھا وہ عمل کرنے کے واسطے. جیسے ہم کو باتیں معلوم ہیں ویسے ان کو بھی معلوم تھی، لیکن یہ باتیں ان کے علم میں جو تھی وہ اپنے علماء سے معلوم تھی، اپنے فقہا سے. اسی واسطے ہر جتنے بھی امام گزرے ہیں وہ کوئی بھی غیر مقلد نہیں گزرا ہے. حدیث ہے میرے پاس، میں تو خود ہی امام ہوں حدیث کا، امام کوئی بھی غیر مقلد نہیں گزرا ہے. سب تقلید کرتے تھے. کیوں کرتے تھے تقلید؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الفقہاء اعلم الناس بمعانی الحدیث، حدیث کے معنی کو فقہا زیادہ جانتے ہیں. ہم لوگ محدثین کا گروپ اس کو نہیں جانتا. امام بخاری امام ترمذی خاص الخاص شاگرد ہے امام بخاری کی، اور 3 حدیثوں میں امام بخاری کے استاد ہیں. اور ایک ایک حدیث میں استاد ہونا ایک باضابطہ پورا استاد ہونے کے برابر شمار ہوتا تھا ان کے پاس، کیونکہ حدیث منتقل ہونے کا جو زمانہ تھا ایک بھی بات کسی کی مل گئی تو انہیں ظاہر ہے کہ بہت بڑا سورس تھا وہ. تو امام ترمذی جب بھی وہ استاد بنے ہیں نا امام بخاری کے، وہاں فخر سے بولتے ہیں کہ یہاں پر میرے استاد محترم نے مجھ سے یہ حدیث لی ہے اور میں ان کا استاد ہوں. اس میں بولتے کھلا بولتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے اپنی ترمذی میں کہ ایک جگہ ایک حدیث آئی ہے، وہاں پر حدیث کے مطابق کوئی عمل نہیں کرتا. صحیح حدیث ہے، سند صحیح ہے، سب صحیح ہے، مگر عمل نہیں ہے اس کے اوپر. اور اتفاق سے چاروں اماموں کا عمل نہیں ہے اس کے اوپر. چاروں اماموں میں سے کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کرتا. امام نسائی نے فرمایا کہ حدیث معلل ہے. وہاں انہوں نے یہ بات لکھی امام ترمذی نے کہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ حدیث کو تو ہم لاتے ہیں، بقیہ حدیث پر عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کیا شکلیں ہیں اس کی، کیا شرطیں ہیں، یہ تو مجتہد کا کام ہے، فقیہ کا کام ہے. فقہا اس کام کو کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن اور حدیث کے جو مسائل ہیں، جو علوم ہیں، ان میں سے نکالنے، استنباط کرنے، محفوظ کرنے کے واسطے فقہا کو پیدا فرمایا. تو مفسرین، محدثین، حفاظ اور قراء اور فقہا یہ ہو گئے. اب اس کے بعد میں حفاظ نے جمع کر دیا قرآن پاک کو،
مفسرین نے اس کے لغت وغیرہ جو بھی ڈکشنری وغیرہ ویکیبلری جتنی تھی وہ جمع کر دیا اور کس سے کیا تفسیر منقول ہے وہ بتا دیا. محدثین نے الفاظ بتا دیے اور فقہاء کرام نے معانی نکال کے بتا دیے, مسائل نکال کے بتا دیے اس میں سے. اب اس کے بعد میں درجہ آتا ہے مشائخین کا کہ جنہوں نے پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آدمیوں پر اپلائی کرنے منطبق کرنے کے لیے جد و جہد کی. اس کا گروپ مستقل ہے, یہ اس کے اسپیشلسٹ الگ ہیں. ہو گیا ٹائم؟ اچھا, اب ہمارے تھے اپنے ٹاپک پہ تو چلے. تو نفوس کا تزکیہ کرنا یعنی نفس کو اس کی گندی صفات سے نکالنا, اور دل میں اس کی اچھی صفات کو پیدا کرنا, یہ مشائخین کا موضوع ہے, صوفیہ کا. کیونکہ کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے وہ کسی صفت کا نتیجہ ہوتا ہے, بغیر صفت کے عمل وجود میں نہیں آتا. اور صفت کا مرجع جو ہے وہ ذات ہے. چار چیزیں ہوتی ہیں. ایک کو اثر کہتے ہیں, جیسے تربوز جب کاٹا گیا تو کٹ گیا, پیسز ہو گئے چھوٹے چھوٹے, تو کٹنا یہ اثر ہے. کوئی بھی اثر جو ہوگا اس کے پیچھے فعل ہوگا, کام ہوگا کوئی. یہ چادر بچھی ہوئی ہے تو چادر جب بنی, چادر کا ہونا یہ ایک اثر ہے. اس کو بنایا گیا تو یہ بنی. یہ کارپیٹ ہے, یہ بنائی گئی تو بنی. ایک وال ہے, چھت, لائٹ ہے, جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جتنا اثر ہے. اس لیے قرآن پاک میں انظروا الی آثار رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھو. جب پان کا پیک اندر چلے آتا تو ہچکی شروع ہو جاتی. میں نے سوچا کہ بجائے واب ڈالنے کے تھوڑا سا نگل لوں, شاید کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ تھا شاید زیادہ. تو جو بھی اثر ہوتا ہے وہ کسی فعل کے نتیجے میں ہوتا ہے, اور جو بھی فعل ہوتا ہے وہ کسی صفت کے نتیجے میں ہوتا ہے. کاٹنے کی صفت آدمی میں ہے تو ہی کاٹتا ہوں, کاٹنے کی صفت نہیں ہے تو نہیں کاٹتا. اب آپ اس کو بولیں کہ تو کاٹ, تو کہاں سے کاٹیں گے آپ؟ اور صفت کا مرجع ذات ہے. ایک ذات ہوتی, اس کے صفات ہوتے, اس سے افعال نکلتے, اس سے آثار مرتب ہوتے. تو ہم جو عمل کرتے ہیں, فعل جو ہمارا ہے, کام جو ہے ہمارا, دیکھنا ایک فعل ہے, سننا ایک فعل ہے, بولنا ایک فعل ہے, سوچنا ایک فعل ہے, ارادہ کرنا چاہنا ایک فعل ہے, دل کا فعل ہے, چلنا ایک فعل ہے, پکڑنا ایک فعل ہے. یہ جو افعال ہیں یہ بغیر صفت کے نہیں ہوتے. اچھے کو بھی دیکھ رہے ہیں, برے کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اندر برے کو دیکھنے کی صفت نہیں ہے اور برے کو دیکھ رہا ہے. یہ نہیں ہوتا. آدمی کے اندر تو اچھا دیکھنے کی صفت ہے مگر انہیں برا دیکھ رہا, غلط بات ہے. اندر صفت ہے برا دیکھنے کی, اس لیے برا دیکھ رہا. اگر اندر صفت نہ ہوتی برا دیکھنے کی تو وہ برا نہ دیکھتا, وہ اچھا ہی دیکھتا. اچھا بھی سن رہے ہیں, واز بھی سن رہے ہیں, تقریر بھی سن رہے ہیں, مجلس بھی سن رہے ہیں, گانے بھی سن رہے ہیں, میوزک بھی سن رہے ہیں. اچھا سننے کی بھی صفت ہے, برا سننے کی بھی صفت کام کر رہی ہے اپنی جگہ.
اچھا بھی بول رہے ہیں، برا بھی بول رہے ہیں، اچھا بھی پکڑ رہے ہیں، برا بھی پکڑ رہے ہیں، اچھی طرف بھی چل رہے ہیں، بری طرف بھی چل رہے ہیں، اچھا بھی چاہ رہے ہیں، برا بھی چاہ رہے ہیں، اچھے بھی ارادے ہو رہے ہیں، برے بھی ارادے ہو رہے ہیں. تو جو فعل ہوگا وہ صفت سے ہوگا، اور جب تک صفت صحیح نہیں ہوتی فعل صحیح نہیں ہوتا. جب تک صفت صحیح نہیں ہوتی فعل صحیح نہیں ہوتا، اور جب تک صفت صحیح نہیں ہوتی فعل کو صحیح کرنے کی جو آدمی کوشش کرتا ہے، کبھی ہو جاتا، کبھی نہیں ہوتا، کبھی غفلت ہو جاتی، کبھی ایسا ہوتا، کبھی ویسا ہوتا. جیسے کوئی آدمی تجوید سیکھ لیا تو ہمیشہ جب بھی حرف نکالے گا تو صحیح نکالے گا. تجوید تو سیکھا نہیں، لیکن 10 صورتیں صحیح کرنے کے چکر میں ہے، 20 سال کے بعد بھی سن لو گڑبڑی ملیں گی اس میں، جو بھی اس راز کو نہیں سمجھتے اس میں. اور اگر 10 صورتیں صحیح نکالنے کی عادت ہو بھی گئی بولتے 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 تو 11ویں صورت پڑھا لو سمجھ میں آئے گا، وہ کر دیتا ہوں میں، کیونکہ اس کو اصل مخارج کی مشق نہیں ہے کہ جہاں جس جگہ پر بھی قرآن پاک میں یہ حرف آئے گا تو ایسا نکالنا ہے. اس کی صفت نہیں بنی. ایک مجوید سے آپ عربی پڑھا لو، کچھ اور بولنے لگا لو، قرآن پاک پڑھا لو، کہیں سے پڑھا لو، اس کو جو ہاں بولنا ہے وہ ہاں ہی بولے گا. وہ ہا کو کبھی ہا کو کبھی ہا، عین کو کبھی آ کو کبھی عین، وہ مجوید نہیں کر سکتا. غیر مجوید کرتا ہوں. بتکلف کرنے میں اور صفت بننے کے ساتھ کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ صفت دوسری طرف کی بھی ہے، اس کا اثر لے کے آدمی فوری طور پر تھوڑا بہت کر لیتا ہے مگر وہ قابو میں نہیں آتا. تو اسی لیے جب تک صفات نہیں بنیں گی، گندی صفات اندر سے نکلیں گی نہیں، اچھی صفات اندر بنیں گی نہیں، اس وقت تک اصلاً آدمی کے اچھے افعال اور برے اعمال کا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ قابل وزن نہیں ہو. اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو، یعنی بری صفات کا ازالہ اضمحلال کے درجے میں نہ ہو جائے، مغلوب نہ کر دیے جائیں وہ، اور صفات قلب کو جب تک غالب نہ کر دیا جائے، اس وقت تک بندہ اللہ سے اتنا بھی قریب نہیں ہوتا. بندہ اللہ تعالیٰ بندے کو صفت سے پسند کرتے ہیں. ذات تو انہوں نے بنا دی، صفت کا ذمہ دار بنایا. دنیا میں صفت بنانے کے لیے بھیجے گئے کہ جو عناصر اربعہ کی صفات ہیں وہ ہٹانا اور روحانی جو صفات ہیں وہ لینا. تو وہ صفات جو ہے نا اندر پہلے بلڈ کرنے پڑتے ہیں، ملکہ ان کا بنانا پڑتا ہے. اچھا، صفت بننا الگ چیز ہے، عمل ہو جانا الگ چیز ہے. عمل ہوتا ہے مستقل سہولت سے، آسانی سے، جب صفت کا ملکہ بنتا ہے. ملکہ کا مطلب اس میں مہارت ہو جاتی ہے. مہارت ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے آپ کو ڈرائیونگ کی مہارت، اور ایک جب آپ شروع میں سیکھ رہے تھے. شروع میں سیکھنے والا بھی گاڑی چلاتا ہے مگر اس میں اور ڈرائیور میں جو پرانا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹائپ کر رہے ہیں آپ، چار وقت دیکھ کے ایک خود انگلی مار رہے ہیں. اس میں اور ایک یہ کہ آپ سے بات بھی ہو رہی ہے، سب بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، جبرا بس ایسا چل رہا ہے جیسے بالکل جو ہے جیسے مکڑی چلتی نہیں ویسے چلتے چلے آ رہا. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. تو وہ صفت بننے کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ اس میں ملکہ آنا. ملکہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے تکلف وہ چیز صادر ہونا، بغیر صعوبت کی، آسانی سے. جب بولتے اس کو صفت بننا، تو وہ چیز جب اندر پیدا ہوتی ہے تزکیے کی لائن میں تو پھر مہارت ہو جاتی ہے. تو پھر جیسا ابھی بھائی ندیم نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ شریعت طبیعت ہو جائے، پھر وہ شریعت طبیعت بن جاتی ہے. جیسے آپ کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں ہم لوگ طبیعت سے چلتے ہیں نا. ارادہ کوئی خاص نہیں کرنا پڑتا. شروع میں آپ نے ہلکا سا ارادہ کر لیا یہاں سے مسجد جانے کا، اب ہر قدم پہ آپ ارادہ نہیں کر رہے، بس چلنا شروع کر دیا تو چل رہے ہیں مسجد کی طرف. طبیعت ہو گئی، طبیعت سے آدمی چلتا ہے. اعمال میں بھی وہ چیز ہوتی ہے. تو یہ جو مشائخین ہوتے ہیں تربیت کرنے والے، ان کا گروپ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ پیدا فرمایا. ان میں 4 امام پیدا فرمائے.
فقہ کے 4 امام پیدا فرمائے، تربیت کے 4 امام پیدا فرمائے، پھر 4 کے برانچز اور فروعات بہت ہوتے ہیں. تو ان کی صحبت اختیار کر کے، ان کے ساتھ رہ کے، ان کے پاس سیکھ کے یہ چیز لانی پڑتی ہے کہ اب ایک یہ ہے کہ آپ لالچ نہیں کر رہے، مگر لالچ کا مادہ نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے. اتفاقاً کسی چیز کی طرف لالچ نہیں کر رہے، وہ الگ چیز ہے. آپ صبر کرتے ہیں، اتفاقاً آپ ایک چیز پہ صبر کر لیے، وہ الگ چیز ہے. صبر کی صفت کا ڈیولپ ہو جانا وہ الگ چیز ہے. پھر اس میں درجے ہیں بے حساب. سب سے آخر کا درجہ مقام صدق کہلاتا ہے. سچ بولنے کا نام صدیق نہیں ہے، صرف سچ بولنے میں بھی مقام صدق پہ ہونا، انہیں صبر میں بھی ہونا، شکر میں بھی ہونا، رضا میں بھی ہونا، تسلیم میں بھی ہونا، حیا میں بھی ہونا، شجاعت میں بھی ہونا، عفت میں بھی ہونا، تقویٰ پرہیزگاری کے اندر، دوسری چیزوں کے اندر بھی ہونا. سب چیزوں میں ہی ہونا پڑتا ہے اس کو. عاجزی میں بھی ہونا، تواضع میں بھی ہونا، اخلاص میں بھی ہونا، توکل میں بھی ہونا، توحید میں بھی ہونا. جب سب میں صدق کا مقام آتا، ہر صفت میں صدق کا مقام ہے. ٹاپ کے لیول کو صدق کہتے ہیں. اس کے سامنے صدیق اکبر امام الصدیقین ہیں، ورنہ سارے صحابہ بھی صدیق تھے. سارے صحابہ معرفت کے اونچے لیول پہ تھے، سب صدیق تھے. صدیق اکبر امام الصدیقین ہیں. ہر صفت بالکل ٹاپ پہ آپ کو ملے گی. شجاعت بالکل ٹاپ پہ، تواضع بالکل ٹاپ پہ، اخلاص بالکل ٹاپ پہ، توحید بالکل ٹاپ پہ، توکل بالکل ٹاپ پہ، صبر اور شکر بالکل اعلیٰ لیول پر. افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مخلوق میں افضل ترین شخص حضرت ابوبکر صدیق. تو جب قرآن اور حدیث کے مطابق اس طرح نفس کی صفات کو صحیح کیا جاتا ہے اور دل کی صفات کو صحیح کیا جاتا ہے تو پھر روحانیت پیدا ہوتی ہے آدمی میں، جو کہ مقصد ہے، اور انسانیت میں کمال آتا ہے. اور تکمیل انسانیت میں کمال انسانیت پیدا کرنے کے لیے دنیا میں ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو اتنا ٹائم دیا گیا ہے. کمال انسانیت کے لیے اتنا وقت چاہیے جتنا دیا جاتا ہے ایک انسان کنٹینیو محنت کرنے پر. جو زندگی ہے یہاں پریپریشن کے لیے ہے، تو وہ پریپریشن کو اتنا ٹائم اسی لیے دیا گیا ہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ کی جنان میں اور رحمتوں میں رہنے کے واسطے، کہ لامحدود نعمتوں میں اور لامحدود نعمتوں کے خزانوں میں اللہ پاک داخل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کی قدرت کا صحیح مظاہرہ وہاں پر ہو، کامل مظاہرہ وہاں پر ہو. یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ ان کی صفات کے اعتبار سے جگہ نہیں ہے اس کی. ایک گلاس دودھ جس میں آ سکتا ہے اس میں اب 10 گیلن ڈالنے کو گیا تو کہاں سے آ جائیں گے؟ تو جو اللہ پاک اپنی صفات دکھانا چاہتے ہیں وہ دنیا نہیں ہے، اس کا محل ظرف نہیں بن سکتی وہ اس کا. ایک مسلمان کے واسطے، معمولی سے مسلمان کے واسطے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو لوگ آئے ہیں ان میں سے معمولی سے انسان کے واسطے سب سے چھوٹے درجے کی جو جنت دیں گے تو وہ اس سے 10 گنا بڑی رہیں گی، ورلڈ سے 10 گنا بڑی، امریکہ سے 10 گنا بڑی، سیاٹل سے 10 گنا بڑی نہیں، پورے ورلڈ سے 10 گنا بڑی رہیں گی. وہ وہاں دکھیں گی کچھ قدرت سامنے. 500 سال کا دسترخوان بچیں گا ایک وقت کا. خالی ایک دسترخوان کے اوپر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی چنی جائیں گی بندے کو کھانے کے لیے کہ 500 سال تک تم کھاتے رہو، تو اس کے واسطے تو پوری زمین ہونا یہاں سے ہوتا ہے. یہاں سے لے کے انڈیا تک دسترخوان جانا پڑتا، اور 500 سال کا ٹائم دینا آپ کو کھانے کو. 1/5 تو آپ کی عمر ہے. ایک اللہ میاں کا ایک کھانا کھانے کے واسطے پاؤ عمر آپ کے پاس ہے، خالی پاؤ بھی نہیں ہے. تو یہاں کا مظاہرہ ہونے والا ہے اس کا. تو وہ یہ ہے کہ ایک تکمیل تم کر لو، انسانیت میں تم کمال پیدا کر لو، صفات اپنی بنا لو قرآن اور حدیث کے مطابق، پھر میرے پاس آؤ، پھر بتاؤں گا تم کو کہ میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں. وہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اور وہی پلاننگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے مذہب صرف رحمت کے لیے ہی ہوتا ہے، مذہب مصیبت کے لیے نہیں ہوتا. کبھی اللہ دینا چاہ رہے ہیں، دینے کے لیے قابلیت چاہیے. آپ کو نوکری چاہیے سافٹ ویئر میں، آپ کو نوکری چاہیے ہارڈ ویئر میں، آپ کو نوکری چاہیے MBA میں، آپ کو نوکری چاہیے جنا والا موٹرولا میں. آپ کے پاس کچھ ہونا نا بھائی، آپ 8-10 سال پڑھ کے کچھ کورس وغیرہ کیے ہوئے ہوں، وہ بھی کس کے بعد میں، ہائی اسکول کے بعد میں، تو پھر آپ کو کچھ ملتا ہے. تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اس کا پریپریشن یہ دنیا میں ہے.
وہ جو فیلڈ ہے ہر انسان کو پریپیئر کرنے کی، وہ مشائخ کے پاس ہوتی ہے اصل میں. اس سے جو ہے نا وہ روحانیت ڈیولپ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ جیسے روحانیت ہوتی ہے تو روحانیت کے آثار آپ کو ہمیشہ بزرگوں سے ملیں گے. جتنی کرامتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں وہ علماء ظاہر کی نہیں رہیں گی، وہ بزرگوں کی ملیں گی آپ کو. جو صرف حلال حرام جان لے کے چلا لیتا اپنی گاڑی، اس کی نہیں ملیں گی آپ کو یہ چیز. جو بزرگ بھی بنا ہو پھر، یعنی روحانیت میں اس کی وہ بات آئی ہو، اس کے حالات ملیں گے آپ کو. اس سے کام ہوگا دین کا. وہ انقلابی شخص ہوگا، وہ بدل دے گا دنیا کو. کیونکہ پرسنالٹی جو بنتی ہے اندر سے، وہ جب بنتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق پرسنالٹی اصل، اور اس میں روحانیت آتی ہے، پھر وہ شخصیت ہوتی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے چمکدار ہو جاتی ہے. وہ قصہ ہے اس کا سمجھ. تو اب یہ جو سلسلہ ہوتا ہے تربیت کا، جو پیری مریدی کے لائن سے مشہور ہے، صوفیہ کے پاس کے نام سے مشہور ہے، اور مشائخین کا، یہ سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے دین کے اعتبار سے. سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے. پہلے زمانے میں حضرت جلال آبادی فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کہ علماء کرام صوفیہ کو پالکی میں بٹھا کے لے کے چلنے کے عادی تھے. پہلے جو مشائخین ہوتے تھے، صوفیہ ہوتے تھے، اس فیلڈ کے جو ماہر ہوتے تھے، کیونکہ ان کو قرآن بھی یاد ہوتا تھا، حدیث بھی یاد ہوتی تھی، مسائل بھی یاد ہوتے تھے، یعنی وہ جو اس میں سے ضروری وہ لے کے پھر وہ اپلائی کرنے کے اندر ڈیپ پہ چلے جاتے تھے، روحانیت سنوار لیتے تھے اپنی. وہ اور اس میں فن کے ماہر بھی ہو جاتے تھے، یعنی دوسروں کو سنوارنے کے قابل ہوتے تھے. تو ان کا وہ مقام ہوتا تھا کہ وہ صوفیہ علماء کرام، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء، وہ صوفیہ کو پالکی میں بٹھا کے، ان کو نیچے چلنے نہیں دیتے تھے، ان کو پالکی میں بٹھا کے اوپر لے کے جاتے تھے. ایسا علماء لے جاتے تھے. اور علماء کو خود جانا ہوتا تھا، وہ گھوڑوں پہ جاتے تھے پہلے. اور علماء کی موجودگی میں لوگ گھوڑوں پہ نہیں جاتے تھے. عزت تھی. اسلام نے قدریں بنائی ہیں، لیول بنائے. تو یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ تربیت کرتے ہیں انسانوں کی. تربیت کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے، رنگ کیا ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا اجمال میں آپ کو سناتا ہوں. تفصیل کا موقع نہیں ہے. ندیم بھائی بول رہے تھے کہ 1 آدھا گھنٹہ بس ہے نماز کے بعد. اس کی جو الف با شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مستقل فن ہے، پورا کام ہے، پورا یہ فیلڈ ہے پوری. تو اس کے کچھ ذرائع ہیں، ہر کام کے کچھ ذریعے ہوتے ہیں، مینس ہوتے ہیں، اور اس کے کچھ مقاصد ہیں، پھر اس کے کچھ توابع ہیں، پھر اس کے کچھ ثمرات اور نتائج ہیں. یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں اس میں. کچھ مینس ہیں، اور اس مینس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں، ان کو توابع کہتے ہیں. ہاں نہیں، وسائل کے ریلیٹڈ جو امور ہے وہ توابع کہلاتے ہیں. آپ یہاں سے کیلیفورنیا جا رہے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھ گئے، آپ ایک ذریعے میں ہیں، مین میں ہیں. تابع یہ ہے کہ راستے میں جو اسٹیشن آتے، راستے میں جو سینریز آتے، راستے میں جو چیزیں آتی ہیں نا، وہ توابع کہلاتی ہیں. پھر جو ہے کچھ مقاصد ہیں، اصلی جو چیز چاہی جاتی ہے اس کے ذریعے سے. پھر اس کے کچھ ثمرات اور نتائج ہوتے ہیں. جب ثمرات و نتائج آتے ہیں تو پھر اس کے کچھ علوم ہیں، بہت سے باریکیاں ہیں اس میں. تو مینس میں 2 قسم کے ہیں، اسباب معدہ، ذرائع معدہ، ذرائع فاعلہ. کچھ آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے ہیں، کچھ آپ کو کرنا ہے اس میں. مینس میں پھر مینس ہے، سمجھو آپ. تو وہ جو ہے عام طور پر کہ آدمی جو ہے کھانے پر کنٹرول کرے، سونے پر کنٹرول کرے، بولنے پر کنٹرول کرے، ملنے پر کنٹرول کرے. سب سے پہلے آپ کسی سلسلے میں داخل ہوں گے تو یہ ذرائع معدہ ہیں. یہ اگر آپ کا کنٹرول ملنے میں نہیں ہے، اختلاط میں نہیں ہے لوگوں سے، جس سے چاہے آپ مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مر جاؤ آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی، آپ کی تربیت ہو ہی نہیں سکتی.
آپ کو ایک محدود پیمانے پہ ملنا پڑتا ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، کیسا ملنا ہے۔ ملنے میں کنٹرول چاہیے، بات کرنے میں کنٹرول چاہیے، کھانے پینے میں اور سونے میں کنٹرول چاہیے۔ سونے اور کھانے کے کنٹرول میں حلال تو آپ کو کھانا ہی پڑتا ہے، لیکن حلال بھی بہت احتیاط سے کھانا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں ہم لوگ کمزور بہت ہو گئے ہیں، قوا انسانوں کے فزیکلی باڈیاں بہت کمزور، تو اس میں زیادہ کنٹرولنگ نہیں ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ بس پیٹ بھر کھا لیا کرو، جی بھر مت کھایا کرو۔ ایک پیٹ بھرنے کے بعد پھر اور بھوک رہتی تھوڑی، اور ایک کھا لوں اور تھوڑا کھا لوں اور تھوڑا، بس اتنے پہ کنٹرول ہو جائے۔ پیٹ بھر کھا لیا کرو، جی بھر مت کھایا کرو۔ سونے میں یہ ہے کہ 6 گھنٹے سے 7 گھنٹے تک سونا ضروری ہے اس زمانے میں۔ پہلے زمانے کے لوگ 6 گھنٹے نہیں سوتے تھے، اور آج کا آدمی اگر 6 گھنٹے نہیں سویا تو اس کی صحت خراب ہو جاتی تھوڑے دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد۔ اسٹوڈنٹ ہوں یا کام جاب کرنے والے ہوں، 4 گھنٹے سو کے 3 گھنٹے سو کے جاب کر رہے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ شریعت نے خود منع کیا ہے۔ اسلام نے کہ 6 گھنٹے آپ کم از کم سونا، اور 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا، کیونکہ جو 8 گھنٹے سے زیادہ سوتا وہ بلید ہو جاتا، اس کی عقل میں رطوبت، دماغ میں تری زیادہ آ جاتی، کچاپن زیادہ آ جاتا، دماغ کام نہیں کرتا اس کا تیز۔ اور جو 6 گھنٹے سے کم سوتا، ایک ٹائم گزرنے کے بعد میں تقشف اور روکھا پن آ جاتا، اس میں چڑچڑا ہو جاتا ہوں، اخلاق خراب ہو جاتے اس کے۔ تو سونے پہ کنٹرول کے بارے میں ایسا ہے، اور کھانے پہ کنٹرول کے بارے میں یہ بات ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ملنے میں اور بات کرنے میں تو بہت ہی پہلے سے زیادہ اس زمانے میں احتیاط چاہیے۔ حتیٰ کہ اجنبی بولتے ہیں ان لوگوں کے پاس اس آدمی کو جو آپ کے مسلک اور مشرب کا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرض کرو جو صوفیہ کی باتوں کا انکار کرتا ہے، یہ تصوف کیا بیکار باتیں ہیں، اس سے ملنا زہر ہے بولتے لوگ، کیونکہ وہ آپ کا دماغ خراب کرنے کے لیے ہم کہیں کو ملتے پھر، یا آپ کا بھی وہی دماغ ہے تو پھر آئے کہیں کوئی دیر، جس کو ہو جانا دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ تو آپ تو ایک چیز کو سمجھ گئے، سمجھ کے ایک بڑے، تو پھر ایسا وہ آدمی جو اس تھاٹ کا نہیں ہے وہ بھی آپ کے لیے اجنبی ہے۔ اور ادھر ادھر کے مسائل میں ڈسکس کرنا، عالم نہیں ہے لیکن چل رہی جو بولے ہوں، اور ایران کی قرآن کی باتوں میں لینا، ہوتا اصل میں یہ ہے کہ 20 بڑے گناہ خالی بات سے متعلق ہیں، اور ملنے میں اس کے علاوہ پھر اثرات ہے صحبت کے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، جس سے ہمارا ملنا جلنا ہے، اس کی صفات شعوری اور غیر شعوری دونوں طریقے پر ہمارے اندر منتقل ہو جاتی ہیں، ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کرام کی ذوات وہ ہوتی ہیں جو متاثر نہیں ہوتی، وہ صرف دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ انبیاء کے علاوہ جتنی ذوات ہوتی ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ متاثر کرتی بھی ہے، متاثر ہوتی بھی ہے۔ تو وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ایک ٹائم تک، ایک وقت ہوتا ہے اس کا کہ آپ چونکہ علاج میں ہیں اس وقت، تو علاج کرنے والے کو پرہیز چاہیے، علاج کرنے والے کو دواخانے میں رکھتے، علاج کرنے والے کے اوپر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ اطمینان بخش حالت میں نہیں آ گئے اس وقت تک آپ ملنے میں بھی کنٹرول ہونا، آپ کا بات کرنے میں بھی کنٹرول ہونا، کیونکہ عادت ہو جانے کے بعد میں اگر آپ کنٹرول نہیں بھی کریں تو بھی پھر آپ احتیاطی کرتے بات میں بھی اور ملنے میں بھی۔ ان کو ذرائع معدہ بولتے ہیں، پریپیئر کرنے والے ذرائع، ذرائع مانے مینس۔ پھر ذرائع فاعلہ ہیں، کرنا ہے آپ کو کچھ، اس میں آپ کو ذکر بتاتے ایکسٹرا، ذکر اصل میں ذکر کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ ایک ہے ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور ایک ہے اللہ کو یاد کرنے کی ایکسرسائز کرنا، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ ایکسرسائز کرنا ذکر کی، ایک ہوتا ہے اللہ یاد ہے، دعا یاد ہے آپ کو، ایک ہے یاد رہ جانا۔ یاد ہونا الگ چیز ہے، یاد رہ جانا الگ چیز ہے، کہ آپ بھولنا بھی چاہے تو نہیں بھول سک رہے۔ کھاتے وقت آپ کا دھیان ہے، سوتے وقت آپ کا دھیان ہے، پڑھتے وقت آپ کا دھیان ہے، بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا دھیان ہے، نماز میں آپ کا دھیان ہے، قرآن پڑھ رہے تو آپ کا دھیان صحیح ہے بالکل، تو اس کی مشق چاہیے ہوتی ہے۔ تو اذکار ہوں، اشغال ہوں، مراقبات ہوں، ریاضات ہوں، مجاہدات ہوں، وہ ہیں یہ ذرائع فاعلہ کہلاتے ہیں کہ کرنا پڑتا ہے کچھ۔ شغل اس کو بولتے ہیں جس میں کانسنٹریشن پیدا ہوتا ہے، کچھ ایسے کام لگائے جاتے ہیں
جس میں آپ کو خیال کی اتنی مشق کرائی جاتی ہے کہ اس سے کنسنٹریشن ہوتا ہے. نماز اتنے دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں نا, خوش و خضوع سے نماز پڑھنے کو جاؤ, پڑھتے کیا دیکھو, نہیں پڑھ پاتے ہم لوگ. ادھر نہ ادھر ہاتھ باندھے, ادھر آفس میں پہنچے, ادھر گھر میں پہنچے, ادھر دوست کے پاس پہنچے, ادھر گھر پہنچ گئے, اور سیکنڈوں کے اندر جو ہے نا خیال کی پرواز وہ کمپیوٹر کے یعنی کتنے گیگا بائٹ کا کمپیوٹر لاؤ اس سے آگے کی. سیکنڈ کی پرواز, خیال کی پرواز بہت زیادہ ہے. اس کی ایک مشق ہوتی ہے, نہیں جاتا انہیں. آپ ایکسرسائز اگر کر چکے ہیں آپ تو پھر ٹھہرو بولے تو ٹھہر جاتا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے پوچھا تھا ایک مرتبہ اس زمانے میں کہ حضرت وہ نماز میں خیالات آتے ہیں کیا کرنا. تو حضرت نے فرمایا کہ نماز شروع ہو گئی بات خیال کیسا آتا ہے یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. نماز شروع ہو گئی تو خیال کیسا آتا بول رہے ہیں. ہمارے کو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیسا جواب ہے بلکہ اس کی 20-25 سال کے بعد میں تھوڑا سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. نماز شروع ہونے کے بعد خیال کیسا آتا. انہوں اتنی مشق کرے, اتنا اس میں ایک زمانے سے اس کے عادی تھے, اب انہوں یہ بول رہے کہ جب نماز شروع ہو گئی تو پھر خیال کیسا آتا بول رہے. میں ان کا بیٹا ہوں, میرے ابا ہیں. کتنی مشق کی ہوگی اس بندے خدا نے. وہ اس کو کہتے ہیں اشغال, شغل ہوتی اس کا ورک ہوتا ہے. اس کا ایک بہت سمپل ورک سادہ اور عام آدمی بھی کر سکتا ہے. وہ بہت تدبیریں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کان بند کر دینا, گھٹ ایک دم انگلی ڈال کے آنکھ بند کر دینا. اس کے بعد میں دماغ میں جو آوازیں آ رہی ہیں وہ سوچنا, وہ سننا. آپ 5-7 پہلی مرتبہ آپ کریں تو 5-7 منٹ کے بعد آپ ایسی آوازیں سنیں گے آپ خود حیرت کریں گے یہ کہاں سے آ رہی. طوطے کی, پرندوں کی, چڑیوں کی, اس کی جانوروں کی, انسانوں کی آوازوں کی, تیز ہواؤں کے چلنے کی, پانی کے آبشاروں کی. عجیب دماغ میں آوازیں بھری ہوئی ہیں ہر انسان کی. اچھا اس میں اتنا انجوائے کرتا بندہ, اتنا انجوائے کرتا کہ ادھر ہی رہتا اس کا دماغ. تو وہ دماغ میں پیدا ہونے والی آواز کو غور سے سننے کی وجہ سے دماغ ایک طرف ہو جاتا. 15 منٹ کی آپ نے مشق کی تو 15 منٹ اس کو مشق ہو گئی کہ آپ جدھر بولے ادھر رہتا ہوں, کیونکہ اب دماغ کی طرف رہنے کی عادت ہو گئی نا. ادھر رہو بولے تو ادھر رہتا, نماز میں رہو بولے تو نماز میں رہتا. ایسے اشغال ہوتے ہیں کچھ صوفیاء کے پاس, ذرائع ہیں یہ. پہلے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی صحابہ کو. حضرت امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اس کی ضرورت پڑی. اور حسن بصری تو تابعین میں سے ہیں, کوئی دور کے نہیں ہیں. وہ 15 دن, 2 ہفتے, 3 ہفتے, 1 ہفتہ اپنے پاس لوگوں کو رکھتے تھے اور مشق کرا دیتے تھے تھوڑی سی. تو اذکار ہوتے ہیں, اشغال ہوتے ہیں, مراقبات ہوتے ہیں. ایک مضمون کو سمجھ کے اس میں ڈیپ میں چلے جانا, بہت دیر تک اس میں گھس جانا ایک دم. اور اس کے ساتھ جو ہے نا اوراد الگ ہوتے ہیں, ورد جو ہوتا ہے روزانہ کا معمول کا. اور ریاضتیں ہوتی ہیں. ریاضت کا مطلب ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس کہ ایکسٹرا محنت کی عادت ڈالنا باڈی کو, زائد محنت کی عادت ہونا. تو اصلی کام کبھی خراب نہیں ہوتا. یہ ایک خاص انسانی مزاج ہے. یہ آپ بالکل اصلی پہ رہیے وہ ہمیشہ خراب ہوتے رہتا. آپ اصلی سے زائد پہ رہیے تو اگر زائد والا کبھی ڈسٹرب ہوا تو اصلی ڈسٹرب نہیں ہوتا. یہ ریاضت کی لاجک ہے, یہ فلسفہ ہے. اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ اپن رمضان میں افطار کرتے پیٹ بھر, پھر اس کے بعد میں تراویح میں جو ہے نا 20 رکعت پڑھ کے فرض پڑھ کے واجب پڑھتے ہیں. دوسرے دنوں میں کر کے دیکھو آپ, ایک وقت ایسا کھڑے گا تو خوب پیٹ بھر کھا کے, دن بھر نہیں کھا کے, خوب پیٹ بھر کھا کے پھر 20 رکعت پڑھ کے دیکھو آتی کیا. اچھا جب چاند ہو جاتا عید کا اس دن عشاء کی نماز کیسے دکھتی. ارے پڑھے نہیں پڑھے ایسا رہتا. اتنی ایزی ہو جاتی جس کی حد نہیں. تو فرائض کے ساتھ سنتیں, سنتوں کے ساتھ نوافل, نوافل میں عام مقررہ نوافل کے علاوہ دوسرے نوافل, روزے, تلاوت اور دوسرے اعمال جن کو ریاضتوں کے طور پر اختیار کیے جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ نفس کو مشقت کا, جسم کو اور نفس کو مشقت کا عادی بنانا. وہ اس طریقے سے مشقت کرنا کہ اصلی کام سے بہت زیادہ کام اسے لیا جا رہا ہو,
تو اگر بہت زیادہ کام میں خلل آ جائے کسی وجہ سے تو اصلی کام میں خلل نہیں آتا. اب خالی فرض نماز پڑھ کے بھاگنے کی کسی کو عادت رہی تو اس کی دیکھو فرض نماز میں کتنی گڑبڑ ہوتی. تو ریاضتیں ہوتی ہیں. تو ریاضتیں اذکار، اشغال، مراقبے، مجاہدے. پھر مجاہدہ حقیقی شروع ہو جاتا ہے. مجاہدہ اس کو مجاہدہ حکمی کہتے ہیں. جو اسباب میں نے وہ چیزیں جو میں بتایا نا، جو مینس جو کا چار کام کرنے کے ان کو حکمی بولتے، اس کے بعد میں حقیقی شروع ہو جاتا ہے. اس کے ضمن جب بندہ یہ کر رہا ہوتا ہے تو کچھ توابع پیش آتے ہیں. کبھی جو بولا ویسا ہو جاتا، دعا کرتے اللہ میں سن لیتے، خواب بالکل سچا پڑتا، جو رات میں دیکھا وہ سامنے دن میں آ جاتا. یہ اس کے توابعات میں سے ہے. ایسی چیز ایسے واقعات پیش آتے. اسے بزرگ نہیں ہو جاتا ہوں، معلوم نہیں رہتا تو انہیں سمجھتا میں بزرگ ہو گیا شاید. اس کے لازمی نتائج جتنے آپ میں یکسوئی آتی جائے گی اتنے حالات آپ آپ کے پاس اتنے آتے چلے جاتے ہیں. ان چیزوں کو کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، یہ اخلاق بنانے کے اوپر نفس کے جو رذائل ہیں وہ دور کرنے کو فوکس کرتے تھے. حرص نکلی کہ نہیں نکلی، طمع نکلی کہ نہیں نکلی، حب جا نکلی کہ نہیں نکلی، حب مال نکلا کہ نہیں نکلا، بڑا بننے کا شوق نکلا نہیں نکلا، اپنے کو اچھا سمجھنے کا شوق نہیں نکلا کہ نہیں نکلا، اپنے کو حقیر سمجھ رہا کہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا، دوسروں سے اپنے کو حقیر سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا. اتنی مشق کی جاتی ہے اس کی کہ جو شیخ بنتا ہے وہ اپنے کو کتے اور خنزیر سے بدتر سمجھتا ہے. کوئی بھی شیخ ہوتا ہے اگر انہیں شیخ ہے تو انہیں اپنے کو ہمیشہ کتے اور خنزیر سے بدتر سمجھتا ہے. کوئی کتنا ہی گنہگار، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، جواری، گینگسٹر، ہر قسم کی برائی میں لطف ہے، ذری بھی حقارت اس کے دل میں نہیں آتی. بولے گا بھی کہ وہ شرابی ہے، وہ کبابی ہے، حقارت سے نہیں بولے گا، دل میں اس کی حقارت نہیں آ سکتی. دل میں تو اپنے کو اس سے زیادہ حقیر سمجھ رہا ہے. وہ کیوں بنتا ہے، وہ کیوں بنانا پڑتا ہے، اس کی بہت تفصیلات ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آدمی اصل ہے وہاں پہ، اس کا مقام ہی وہ ہے بندے کا. جب تک اللہ نہیں کہہ دے کہ یہ میرا پسندیدہ ہے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا. اور اللہ آپ تھوڑے ہی بولیں گے، وہ تو قیامت میں بولیں گے. یہ سلسلہ چلتا ہے. تو جب شریعت کے احکام پر جب یہ زوائد اتنے کرتے ہیں تو اصلی کاموں کو کون چھوڑے گا؟ جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حلال کھانا، حرام سے بچنا، صحیح بولنا، غلط سے بچنا، صحیح دیکھنا، غلط سے بچنا، اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. پھر وہ سب چیزیں آسان ہوتی ہیں کرنا، کیونکہ پیچھے سے انہیں ایکسٹرا کرتے ہوئے آ رہا نا، تو یہ سب چیزیں بہت اسموتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد. اور اندر سے صفت ڈیولپ ہو رہی ہے تو پھر اس کو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے، غلط عمل سے، غلط چیز، سب چیز طبیعت ہی ہٹ جاتی ہے اس کی. اور کبھی کبھی ہوتی ہے طبیعت لیکن کنٹرول رہتا ہے اس کے اوپر. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی روح کو اور اس کے دل کو کھولنا شروع فرماتے ہیں. جب اس کا دل کھلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس پر علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ودیعت ہیں ہر انسان کی روح کے اندر، دل کے اندر، وہ منکشف ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی قسمیں ہیں بہت سی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی جو سیکرٹ ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ حکم کیوں دیے. ابھی تو نماز پڑھو بول رہے نا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کیوں لگایا، ایسا کیوں لگایا، 5 وقت کیوں لگایا، یہ 4 رکعت اس میں، 3 رکعت اس میں، 2 رکعت اس میں کیوں لگائے، اس میں زور سے پڑھو، اس میں آہستہ. لوگ جو ہے نا یہ سب چیزیں طے کرے بغیر پہلے ہی جاننا چاہتے ہیں. کے جی میں ہیں اور جو ہے نا پورا گریجویشن کا سوال کرتے رہتے. تو جب وہ ہوتا ہے تو پھر ایک کشف کونی ہوتا ہے، ایک کشف الہی ہوتا ہے. کشف کونی میں ہوتا یہ ہے کہ جب چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں تو یہ کائنات کے اسرار کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ورلڈ ہے ہمارے اطراف میں اور ہمارے اندر، وہ کچھ چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں اس میں. پھر کشف الہی میں کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، شریعت کے جو امور ہیں، ان کے علم اور اسرار کھلتے. اسی وجہ سے جو بزرگان دین ہیں وہی اس پہ ہمیشہ قلم رکھتے. کوئی دوسرے کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ اسرار الہی کو بیان کرے. اسرار شریعت کو بیان کرنے کا کام ہمیشہ صوفیہ کرتے، غیر صوفی نہیں کر سکتا. شاہ ولی اللہ صاحب نے اسرار کو لکھا ہے، حضرت محی الدین ابن عربی نے اسرار کو لکھا ہے. جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اسی پر ہوتے ہیں. وہ بھی ہر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، جس کو اجازت ہوتی انہیں بتا دیتا تھا. تھانوی نے اسرار پہ لکھا ہے. پھر کشف الہی کا ایک قسم یہ ہے، کشف الہی کی ایک دوسری قسم ہے، بہت عجیب ہے. وہ ہے کہ مخلوق اور خالق کے درمیان میں ربط کیسا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے ساتھ میں کیسے ہیں، مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ میں ربط کیا ہے، یہ اسرار اور یہ بھید کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پیدائش کیسا ہوئی، پیدا کوئی نہیں تھا تو کیسے پیدا کرے، ان کی صفات کی کیا خصوصیات ہیں، ان کی صفات میں کیا پھیلاؤ ہے، ان کی صفات میں کیا باریکیاں ہیں، ان کی صفات کے مظاہر ایسے انہوں نے شیطان کو بھی پیدا کرے، پیغمبر کو بھی پیدا کرے، کیا چیز ہے شیطان، کیا چیز ہے شر، کیا چیز ہے برائی، اس کو برائی کیوں بولے، جب یہ اللہ سے ریلیٹڈ ہوتی تو وہ بری نہیں ہے، ہمارے کو آ کے بری کیسا ہو جاتی، یہ سب کھلنا شروع ہو جاتا۔ اللہ کسی بری چیز کو نہیں پیدا کرا، اللہ جتنی چیزوں کو پیدا کرا جس کو ہم بری بولتے ہیں وہ بھی اللہ کے حساب سے صحیح ہے، اللہ کے حساب سے کوئی چیز غلط نہیں، بیدہ الخیر اس لیے بولا جاتا ہے، وہاں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے شیطان کو بھی انہیں پیدا کرے، کفر بھی وہی پیدا کرتے، برائی بھی ساری دنیا میں فسق و فجور ان کے اذن کے ارادے کے بغیر تو کچھ ہو نہیں رہا، ساری کائنات میں وہی ہو رہا جو وہ چاہ رہے، ان کے حساب سے وہ برا نہیں، مخلوق کے حساب سے برا ہے۔ کیوں ذمہ دار ہے مخلوق، پھر تقدیر کیسے بنی ہوئی ہے، تقدیر بھی ہے پھر ذمہ داری بھی کیسا ہے، یہ امور کھلتے۔ تو جیسے جیسے انسانیت کی روح میں کمال آنا شروع ہوتا، اس میں اشراقیت اور نورانیت آنا شروع ہوتی، تو پھر وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کھولنا شروع ہوتے، تو وہ چیز مل کے یہ اعمال مل کے ایک کمپلیٹ بنتا آدمی، انسانیت کی تکمیل ہوتی اس میں، ویسا بن کے اگر مرا تو پھر یہ کامیاب انسان ہوتا ہے، ٹوٹلی کامیاب جس کو بولتے، پرفیکٹ کامیاب جو ہے نا وہ اس کے بعد ہوتا ہے وہ، کیونکہ جس قدر معرفت ہوگی اس قدر عمل کا ثواب ملے گا، معرفت بولتے ہیں اس کو، اس مرحلے کو معرفت سے تعبیر کرتے ہیں، تو معرفت کا جو لیول ہوگا عمل کی قیمت اسی اعتبار سے بننے والی ہے۔ وما تجزون یوم القیامت الا بقدر عقولکم، بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت تو ہم کو 2 رکعت کا ثواب ہے، صحابہ 2 رکعت پڑھے تو ان کو 2 لاکھ کے برابر ثواب ہے، ہم ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیے تو ہمارے کو اتنا ثواب ہے، انہیں ایک مٹھی جو خرچ کر دیے تو ان کو احد پہاڑ کے برابر سونے کا ثواب ہے۔ یہ فرق، یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ وہ ایک دوسری وہ اسی وجہ سے ہے وہ کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ آخری چیز مل گئی تھی، کمال آ گیا تھا پورا، اندر سے باہر سے روحانیت پوری مکمل ہو گئی تھی، جگمگا گئی تھی۔ تو یہ لائن جو ہے نا آدمی کو اس لیے اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جب تک آدمی کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کر کے باضابطہ سلوک طے نہیں کرتا، مدت اس کی صحبت میں نہیں رہتا، مجاہدے نہیں کرتا، ریاضتیں نہیں کرتا، اذکار نہیں کرتا، اشغال نہیں کرتا، تو جو ہے نا پھر وہ باطن جو ہے نا آدمی کا کھلتا نہیں، اور جب نہیں کھلتا ہے تو وہ بند رہتا ہے بندہ، وہ کمال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، موٹی موٹی باتوں کو دیکھ لے کے کچھ پہ عمل کر لیا، کچھ پہ نہیں عمل کر لیا، اب وہاں جانے کے بعد جتنے جتنے کھانا ہے، جتنے کھا کے نہیں کھانا ہے، نہیں کھا کے بخشے جائیں گے، وہ جو بھی شکل بنتی ہے، لیکن یہ کہ جو درجات ہیں جو اللہ نے حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں انسان کو رکھا ہے ان سب سے محرومی رہ جاتی ہے۔ مغفرت اگر ہو گئی تو کام بن جائے گا، بخشے گئے تو بس ہے، مگر یہ ہے کہ ہم بخشے جانے کی بھی کوشش کرنا اور بڑے درجات کی بھی کوشش، جیسے دنیا میں آپ بڑے درجات کی کوشش کرتے ہیں، بڑا درجہ نہیں چاہیے تھا تو آپ امریکہ کو آئے گئے، وہاں تو روٹی نہیں ملتی تھی، کیوں ملتی وہاں پہ بھی روٹی، بھوکا کون مرتا ہے، رہتے تھے آپ وہاں پہ بھی۔ انسان میں ایک بات ہے کہ جو امکانات ہیں، پاسبلٹیز ہیں، تو آگے بڑھو آپ، جیسے مادی اعتبار سے ہیں، جسمانی اعتبار سے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہیں، ایسے روحانی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بھی آپ بڑے سے بڑے مرتبہ کیوں نہیں پاتے؟ تم کو دنیا میں رکھا ہی اس لیے گیا ہے، اس سے پھر آدمی عارف ہوتا ہے، معرفت والا بنتا ہے، وہ مرحلے ہیں۔ بس آج اسی بات پہ رک جاتے ہیں، بسم اللہ دوسرا پہلو شروع ہوگا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک ترتیب سے تھوڑی سی بات اللہ کی توفیق سے عرض کر دی، جو کچھ ذہن میں آیا اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف